بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین اللہم آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنا جو پیار بھرا جو ہے نذرانہ پیش کرتے ہیں ساری بہنیں۔ آنکھیں بند کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام ابھی تک ہم جو پڑھتے آ رہے ہیں اس کو اپنے دل کے اندر بٹھائیے اور درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ آپ ہمارا پیار بھرا نذرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار اقدس میں جو ہے وہ وہاں پیش کر دیں اور اس کو قبول فرما لیں، اور اس کے صدقے اللہ پاک ہماری گناہوں کو، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کریں، اور ہمارے دلوں کو یا باری تعالیٰ قرآن کا ساتھی بنا دیجیے، یا اللہ قرآن کو ہمارا رہنما بنا دیجیے۔ اور اللہ پاک میری یہ تمام بہنیں جو یہاں موجود ہیں، یا رب العزت میری دعا ہے کہ آپ ان سب کو جو ہے قرآن کے لیے چن لیجیے، ان کے بچوں کو، ان کے گھروں کو، اور شیطان کے وسوسوں سے بچائیے۔ آمین اللہم آمین۔ تو چلیے ٹھیک ہے، سٹارٹ ہے۔ ریڈی سسٹرز انشاءاللہ؟ دیکھیں آپ 1 سال اور بڑے ہو گئے ہیں، 11 سال کے ہو گئے ہیں اب ہم، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر جو ہے آپ کو جو ہے آج جو 11واں سپارہ ہے اس میں آپ کو بہت چیزیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ہی جو ہے وہ سیم کیریکٹرز ہیں۔ آپ کو ایمان والے، آپ کو ان کی پہچان ہوگی، کفار آپ کو ان کی پہچان ہوگی۔ آپ کو کیا پتہ چلے گا ایک اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ کون سے دوست ہوتے ہیں؟ جو ایمان سمعنا و اطعنا والے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کفار ہوتے ہیں جو انکار کر دیتے ہیں، آئی ڈونٹ کیئر کا رویہ، ریجیکٹ، ٹھیک ہے؟ پھر ایک درمیان والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں انکار بھی نہیں کرنا اور اقرار بھی نہیں کرنا، درمیان میں رہنا ہے۔ کیوں؟ کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے والے لوگ، ٹھیک ہے؟ ایک یہ بیہیویئر۔ پھر جو ہے یہی تینوں بیہیویئر جو ہے وہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر دیکھیں گے۔ پھر سورہ توبہ ختم ہو رہی ہے، اس میں چند ایک جو ہے وہ لوگوں کا کی توبہ کا ذکر ہم پڑھیں گے، اور اس سپارے کے اندر بیسیکلی منافقین کا ذکر بہت دوبارہ آئے گا، اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ذکر کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو مہاجر انصار جنہوں نے دعوت ایمان پر لبیک کہا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو اللہ کی رضا کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پھر ہم پڑھیں گے جو منافقین ہیں وہ اپنی نفاق میں طاق ہو گئے، اور ان کے لیے دنیا میں دوہری سزا ہے اور آخرت میں بڑی سزا۔ پھر ہم پڑھیں گے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کیا، اکنالج کر لیا، سٹبرن نہیں ہوئے، اعتراف کر لیا اور خود ہی اپنے آپ کو سزا دے دی۔ ان میں ایک صحابی ہیں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے 6 اور ساتھی تھے جو جنگ بدر، جنگ احد اور دوسرے مارکوں میں شریک رہے۔ ان کے لیے کہا گیا کہ توبہ کریں اور صدقہ دیں۔ پھر ہم پڑھیں گے کچھ دوسرے لوگوں میں 3 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر ہے جن کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا گیا، اور تقریباً 50 دن ان کا بائی کاٹ کیا گیا۔ اب آپ نے اس کو غور کرنا ہے، یہ کیوں سورہ توبہ جو ہے اور کیوں اس کے اندر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی؟ کیونکہ جو بسم اللہ ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیاری بہنوں، وہ یہ ایک رشتے کا نام ہے، یہ ایک تعلق کا نام ہے۔ جب اللہ نے کہا نا میں بری ہو گیا، اس کا مطلب ہے اللہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ڈن وتھ یو۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر رحم بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر رشتہ بھی ختم ہو گیا، پھر تعلق بھی ختم ہو گیا۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کے ساتھ تعلقات جو ہے توڑ دیے ہمیشہ کے لیے، اور پھر کچھ لوگوں نے جنہوں نے ناراضگی کے بعد اعتراف کیا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ تعلقات پھر جوڑ لیے۔ تو اس صورت کے اینڈ تک ہم لوگوں نے اپنے اپنے تعلقات کو دیکھنا ہے کہ ہمارے تعلقات کیسے ہیں اللہ سے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اینڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور یہاں ان کی معافی کا اعلان کیا گیا قرآن کے اندر، خوبصورت معافی تھی، خوبصورت توبہ تھی، اور شرمندگی کی انتہا تھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان اس لیے کیا کہ انہوں نے سچ بولا تھا۔ ان میں تین صحابی تھے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی شامل تھے۔ اور یہ صرف اور صرف ان کی قصور یہ تھا کہ بس یہ سستی انہوں نے کر لی، نیتیں تھیں لیکن سست ہو گئے۔ پھر کچھ اور منافقین کے سردار ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ مسجد قباء کے مقابلے میں مسجد زرار بنانے کی ایک پلاننگ کی تاکہ منافقین کو منظم کر سکیں اور آئندہ کارروائیوں کے لیے مشورے کر سکیں، اور ان کے ایجنٹ فقیروں اور مسافروں کی حیثیت سے اس مسجد میں ٹھہریں۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا، اور اس میں عبداللہ بن ابی اور ابو عامر نامی ایک راہ پیش تھا۔ ہر وہ مسجد زرار ہے پیاری بہنوں جہاں اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کی جائے، جہاں کفر کو تقویت دی جائے، جو مسلمانوں میں تفرقے کا ذریعہ ہو۔ کیا پتہ چلا؟ جس مسجدوں کے اندر مسلمانوں کے اندر کاٹنے کی باتیں ہو رہی ہوں، وہ مسجد زرار ہے اللہ کی نظر میں، جہاں اللہ کے دشمنوں کو مسلمانوں کے راز پہنچائے جائیں۔ ہر وہ مسجد تقوی ہے جس کو آباد کرنے والے دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ ہوں۔ حقیقت یہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ مومنوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں، مرتے ہیں، یعنی ہر طرح سے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مومنین کو اس سودے پر خوشیاں منانی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم مومنین، آپ کے اور میرے، کچھ کچھ اس کی جو ہے وہ اوصاف پڑھیں گے، اور پھر دعائیں مانگیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسا بنا دے۔ اور وہ کون سے اوصاف ہیں؟ غور سے سنیے، یہ ہم آیتوں میں جب میں پڑھوں گی نا تو مجھے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ کون سے اوصاف ہیں؟ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریفوں کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ گاؤں دیہاتیوں کے عرب باسیوں کو ہم اس صورت میں پڑھایا جا رہا ہے، جہالت میں نہ پڑھنے لیا جائے، اور علاقے علاقے شہر شہر جاؤ، سیکھو، عمل کرو اور سکھاؤ، اور ارد گرد رہنے والوں کو اکیلا نہ چھوڑ دو، ان کو بھی دین کی تعلیم دینی ہے۔ اس میں سے کچھ لوگ گھروں سے نکلیں، علم دین کے مراکز بنائیں اور وہاں جائیں، دین کی سمجھ پیدا کریں، اور واپس جا کے لوگوں کے اندر پھیلیں اور اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ یہ ہے میرا اور آپ کا کام، یہ ہے خلیفۃ الارض کی ذمہ داریاں۔ تعلیم کا مقصد لوگوں میں دین کی سمجھ پیدا ہو، ان کو اس حد تک ہوشیار اور خبردار کر دیا جائے کہ وہ کسی نان مسلم کے رویے سے فوری طور پہ وہ بچ جائیں۔ یہ مقصد اللہ نے خود مقرر کیا، چنانچہ ہر تعلیمی نظام کو اس لحاظ سے جانچا جائے گا کہ کیا وہاں اللہ کی پہچان دی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، بتایا گیا ہے کہ تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاہ گزرتا ہے، اور وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ یونس پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس پارے کے اندر، سورہ توبہ کے اندر، یہ باقی کی جو رہ گئی آیات اس میں اس کو میں کور کروں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس سورہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ غزوہ تبوک میں جانے کے بہانے کیے تھے، کیونکہ موسم بہت خراب تھا، گرمی بہت تھی، اور کھجوروں کا موسم تھا، اور سفر بڑا لمبا تھا۔ تو لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ جان بوجھ کے جو ہے نا بہانے بنا لیے۔ اس جو ہے جس کا آغاز کیا ہوتا ہے، ان الفاظوں پہ غور کریں پیاری بہنوں، ٹھیک ہے؟ شروع کرتی ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا
नब्बआना नब्बआना अल्लाहु मिन अखबारिकुम वसयरल्लाहु अमालकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। क्या पढ़ते हैं इसका तर्जुमा? अल्लाह कह रही हैं, या अताजिरून इलैकुम, बहाने बनाएंगे तुम्हारे सामने जब तुम वापस जाओगे उनके पास। क्या पता चला? अब वापसी हो रही है। वापसी हो रही है गजवा तबूक से। वापस जब जा रहे हैं तो अल्लाह, आपको पता है कि नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो अपनी अपनी जो है नरमी की वजह से उन्होंने क्या किया था कि अपनी शराफत की वजह से मुनाफिकीन ने जब झूठे झूठे बहाने बनाने किए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। याद है ना, हमने पढ़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नीयतों का मामला अल्लाह पे छोड़ दिया था। अब चूंकि बजरिया वही जो है, दूध का दूध पानी का पानी हो रहा था, मुनाफिकीन के पर्दे उच्चा जो है उतर रहे थे। अब जो है फरमाया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप डंके की चोट से, चोट पे उनसे कह दीजिए कि अब हम तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हारी बातनी कैफियत से हमें मुतला कर दिया। इमेजिन करें कि खुलेआम अल्लाह की आयत आ रही हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी मुबारक से पढ़ी जा रही हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि उनके पास बहाने बनाएंगे तुम्हारे पास जब तुम वापस जाओगे उनके पास, सो कहना कि बहाने ना बनाओ, हरगिज नहीं करेंगे हम एतबार तुम्हारा। बेशक बता दिए हैं हमको अल्लाह ने तुम्हारे हालात, और देखेगा आइंदा भी अल्लाह तुम्हारा तर्ज अमल और उसका रसूल भी। फिर लौटाए जाओगे तुम उसी की तरफ जो जानने वाला है छुपे और खुले का, फिर वो बताएगा तुम्हें कि तुम क्या करते रहे। तो अल्लाह के यहाँ कह रहे हैं कि अल्लाह ने अब तुम्हें, अब तुम बहाने ना बनाओ। हाँ, आगे भी नेकी के बड़े मौके आएंगे, अगर तुम इससे कुछ सीख जाओ तो दोबारा जो है हम तुम्हें दोबारा भी देखेंगे। तो और आगे 95 आयत में अल्लाह कह रहे हैं, ये जरूर कस्में खाएंगे। अरबों का ना एक रिवाज होता था, वो हर चीज पे ना, हर बात पे वल्लाही वल्लाही कस्में खाते थे। तो अल्लाह कह रहे हैं कि ये जरूर कस्में खाएंगे अल्लाह की तुम्हारे सामने जब लौट कर जाओगे तुम उनके पास, ताकि तुम दरगुजर कर दो उनको। सो छोड़ दो, फारिदू अनहुम, छोड़ दो तुम उनको उनके हाल पर, बेशक वो सख्त नापाक हैं। जरा तवज्जो कीजिएगा अल्फाज की। और उनका ठिकाना जहन्नम है, ये बदला है उन बुराइयों का जो ये कमाते रहे। प्यारी बहनों, इन दो आयतों में एक काम है जो हमने सीखना है, और वो ये है कि हम अपने बहानों पे जरा तवज्जो करें। जब हमें अल्लाह काम ऐसे जाता है तो क्या हम बहाने बनाते हैं? पुकारा जाता है जब अल्लाह की तरफ, अल्लाह की आयत की तरफ, अल्लाह के कामों की तरफ, तो क्या हम लोग जो हैं बहाने बनाने वालों में होते हैं? और फिर जब हम बाद में मिलते हैं तो क्या होता है, अक्सर जो पीछे रह जाने वाले लोग होते हैं या बहनें होती हैं, जब अब सामने आ जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं, तो फिर आके कहते हैं, हाँ हमने आना तो था, हमने जाना तो था, हमारा दिल तो बहुत करता था हम आपके साथ हेल्प करते, लेकिन हम नहीं आ सके, ये हो गया वो हो गया, बहाने बहाने बहाने। कैसा होता है ना, हमारी जिंदगियों में भी ऐसा होता है ना, कि जब काम करने का टाइम आया तो सिर्फ चंद लोग, जब आराम करने का टाइम आया तो बहुत सारे लोग। हाँ, इंटरेक्ट जो है वो जो है आप समझे कि मिलने मिलाने और फन करने का टाइम आया तो बहुत सारे लोग। हाँ, जब कोई चीज को बनाने का टाइम आया तो चुप कर गए। राइट? तो यहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला प्यारी बहनों जानता है कि कौन बंदा किस वक्त कौन से बहाने बनाता है। ठीक है? इसलिए बहाने बनाने से पहले 10 दफा सोचा करें, क्या ये मेरा वाकई सही बहाना है? इससे बेहतर है सच बोल दीजिए। सच बोलें कि हमने नहीं आना, हम नहीं आ सकते, या अभी हमने नहीं करना। और लेकिन दोबारा भी क्या होता है, बास्कत वो सिस्टर्स आती हैं ना, बास्कत में हमारे साथ बहुत दफ़ा ऐसा होता है, जब हम उनको बुलाते हैं, कोई काम हो रहा होता है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है, तो जो है ना, बेतहाशा जो है पहले कह देना हाँ हाँ जी जी ज़रूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब जब सारे काम हो गए हैं ना, तो दोबारा मिले हैं ना, तो फिर खुद से ही हमने आना था, हमने करना था, हमारा तो बहुत दिल करता है, हमारा भी दिल करता है हम नेकी के कामों में आए। तो प्यारी बहनों, ये जो दो आयतें हैं ना,
اس سے نا ہر انسان اس میں اپنا آپ دیکھیں، اور دیکھیں کہ ہم جب بہانے بناتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ کیا وہ بہانہ اللہ کے ہاں قبول ہے؟ یا کیا یہ فیئر ہے ان لوگوں میں سے کہ جو لوگ نکل گئے، انہوں نے اٹھا لیا اور انہوں نے کر لیا، وہ کر گزرے، تو کیا وہ جو کرنے والے تھے، کیا ان کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کے گھر بار نہیں ہیں؟ کیا ان کی جابیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے جو دن رات، کیا کوئی 48 آور کا ایک دن ہے یا 12 گھنٹے کے دن ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ہاں، تو اس جو ہے نا، اس میں اس صورت کے ختم ہوتے ہوتے آپ کو ہر بات کا جواب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو پیچھے بیٹھنے اگر بیٹھنا ہی چوائس کیا ہے تو کم از کم اس کو اپنی چوائس سمجھیے کہ ہم نے یہ چوائس کی ہے پیچھے رہنا۔ یہ ٹاپرز کی بات ہو رہی ہے، آگے جا کے آپ کو میں ٹاپرز کی بات کریں گے، دنیا میں ہم بڑے ٹاپرز کی بات کرتے ہیں نا۔ تو یاد رکھیں پیاری بہنوں، آپ کو نا دو طرح کے لوگ نظر آئیں گے۔ ایک بندے ہیں جو 33% پہ، وہ کہتے ہیں بس 33 نمبر آ جائیں تو ہم پاس ہو جائیں بس، تو یاد رکھیے ان کے فیل ہونے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ٹاپ کرنا ہے، وہ اتنی محنت کرتے ہیں، اگر فرسٹ نہیں آئے تو سیکنڈ آ جائیں گے، سیکنڈ نہیں آئے تو تھرڈ آ جائیں گے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ 33 نمبر والے ہیں اور کتنے لوگ ٹاپ کرنا چاہتے ہیں، کون سے لوگ ٹاپرز ہیں۔ ٹھیک ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آیا 96 میں جو ہے آگے اللہ کہہ رہے ہیں، کنٹینیو ہو رہا ہے کہ یہ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ راضی ہو جو تم ان سے۔ سو اللہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں سو اگر راضی بھی ہو جو تم ان سے، تو بے شک اللہ راضی نہیں ہوتا نا فرمان لوگوں سے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا کہنا نہیں مانا۔ یاد ہے آپ کو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اداس ہوتے تھے تو اللہ نے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ آپ کو تھوڑی انکار کرتے ہیں، یہ آپ کو تھوڑی جھٹلاتے ہیں، یہ تو مجھے جھٹلاتے ہیں، یہ تو میری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ چاہے ان سے راضی جتنے مرضی ہو جائیں، اللہ کبھی بھی ان سے راضی نہیں ہوگا۔ اب اگلی 3 آیات جو آ رہی ہیں نا، یہ الاعراب، الاعراب اشد کفرا و نفاقا کم و اجدر اللہ یعلم حدود اللہ، حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ سمیع حکیم۔ اس کی کنٹینیو میں آپ کے سامنے ترجمہ پڑھتی ہوں۔ اس میں جو ہے بات ہو رہی ہے، اور العراب کہتے ہیں بدو لوگ، بدو لوگ وہ ہوتے ہیں جو دیہات کے رہنے والے تھے، جو عرب کے دیہات کے رہنے والے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدوی عرب بہت سخت ہیں کفر اور نفاق میں، اور اسی قابل ہے کہ نہ جانے حدود ان احکام کے جو نازل فرمائے ہیں اللہ نے اپنے رسول پر، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان بدوی عربوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں اس کو جو خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں چٹی چٹی کہتے ہیں، کہ یہ ان کے لیے جو ہے نا لاس ہے، یہ ان کے لیے کوئی نا ناگواری سے ادا کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہ تاوان ہے، جو اللہ کے راہ میں ان سے کہا جاتا تھا نا تو وہ کہتے تھے یہ کوئی تاوان ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور انتظار کرتے ہیں تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا، انہی بھی پڑے پڑے گردش پوری، اور اللہ سب کچھ سننے والا، ہر بات جاننے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے علیم حکیم کے صفت کے ساتھ سمیع علیم کی صفت لگائی۔ تو یہاں یہ دیکھیں کہ نا اہل مدینہ جو ہے نا، یہ جو اہل مدینہ جو ہے نا، وہ مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے جو ہے نا فیض یاب ہو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود تھے، جمعہ کو خطبہ سنتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا سلسلہ چلتا تھا۔ مگر جو ہے نا ایسے لوگ جو دور دراز رہتے تھے نا، ان کے پاس تو یہ اپرچونٹیاں نہیں تھی نا۔ تو یہاں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ جب ان سے حکم ان کو دیا جاتا تھا نا کہ آپ نے کوئی زکوٰۃ دینی ہے، انفاق کرنا ہے، تو انہیں لگتا تھا کہ یہ نا کوئی بہت پتہ نہیں کون سی چینج آ گئی ہے، تو وہ نا دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ کرے کہ یہ جو ہے نا یہ ختم ہی ہو جائے سارا کچھ، یہ جو ہے اسلامی حکومت ہی ختم ہو جائے جو ان پابندیوں سے آزاد ہو جائے۔ آیا 99 میں اللہ پھر کہہ رہے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ، انہی بدوی عربوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور بناتے ہیں وہ اس سے جو خرچ کرتے ہیں تقرب کا ذریعہ اللہ کے ہاں، رائٹ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت کا ذریعہ۔ ہاں بے شک یہ خرچ کرنا تو اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے ان کے لیے، تو کیا اللہ کرے گا؟ ضرور داخل کرے گا انہیں اللہ اپنی رحمت میں، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں کیا پتہ چلا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ ایسے نہیں تھے، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں انہیں یقین ہے اس بات کا کہ اس سے اللہ راضی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ ان سے نزدیک ہوگا۔ اچھا اگلی جو آ رہی تھی نا بات آگے 100 آیات میں، آپ نے یہ چیز دیکھنی پیاری بہنوں کہ یہاں ہے وہ میسیجز دیے جا رہے ہیں
جو ہم میں سے جو سننے والا ہے وہ دیکھے گا کہ اس نے اس کو کیسے لینا ہے، اس میسج کو کیسے لینا ہے۔ اب اہل ایمان کے مابین جو ہے نا ڈفرنٹ مراتب کا مضمون آ رہا ہے، جو کیونکہ کسی بھی معاشرے میں تمام انسان برابر نہیں ہوتے، تو یہاں مدینہ کے اس معاشرے میں بھی سب لوگ نظریاتی طور پر برابر نہیں تھے۔ حتیٰ کہ جو منافقین تھے وہ بھی سب ایک جیسے منافق نہیں تھے، کیونکہ انسان کی فطرت تو تبدیل نہیں ہوتی۔ اس لیے آئندہ بھی جب کبھی کسی مسلمان معاشرے میں دینی تحریک اٹھتی ہے نا، تو ایسا ہمیشہ ہوتا ہے، آپ کو کچھ لوگ آپ کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں درجہ بندی بتائی گئی کہ اللہ کی نظر میں درجہ بندی کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں آیا 100 میں، وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سبقت لے جانے والے جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہا، مہاجروں میں سے بھی اور انصار میں سے۔ ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کو مہاجر و انصار کا تو پتہ چل گیا نا، یہ کون لوگ تھے۔ اچھا آگے کہہ رہے ہیں والذین تبعوہم بإحسان، یہ ہے میری اور آپ کے لیے، یہ ہے ان لوگوں کے لیے آیات کہ اور جو ان کے پیچھے آئے راست بازی کے ساتھ۔ آج میں اور آپ اللہ کا جب حکم ہم تک پہنچتا ہے، یا جو لوگ اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہیں وہ آپ کو آوازیں دیتے ہیں، تو ان پہ کون سب سے پہلے جو ہے نا جواب دیتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر اس آیت میں ان لوگوں کا حصہ ہے، جو لوگ جن لوگوں نے اس وقت پیغام پہنچایا اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لیا اور پھیل گئے، ان کی بات سن کے فوری طور پہ سمینا تانا کس نے کیا۔ اور اب جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، تو قرآن کو جو ہے کون کیسے رسپانس کر رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں چلنے والے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو ہے نا آرگنائزیشنز ہیں، یا آپ اپنا ہوم ورک کیجئے، جہاں آپ کو لگتا ہے نا، جہاں آپ کا دل، آپ کا ٹرسٹ ہے جس انسان کے، یا ایسے جو گروپس جو ہیں وہ اللہ کا کام کریں، تو بجائے کہ ہم اس کو کرٹیسائز کریں، بجائے ہم ان کے اندر سے جو ہے وہ نیگیٹیوٹیاں نکالیں، آپ ان کو کس نے جو ہے نا فوری طور پہ نا بس سابقون اولون کہا، تو یہ وہ لوگ جو ہے نا ان کے اندر آئیں گے جو احسان کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ ہیں۔ ان کا کیا جو ہے اللہ کی طرف سے کیا ریوارڈ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو گیا ان سے اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے۔ اب مجھے یہ بتائیے، کیا آپ اللہ سے راضی ہیں اس وقت؟ اس وقت اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی اتنی بڑی نعمت دے رہا ہے، آپ راضی ہیں اللہ سے؟ کیونکہ اللہ تو آپ سے راضی ہے، تو آپ کو اللہ نے پکار دے دی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ لوگ اللہ سے راضی ہیں اس وقت؟ تو اس کو آپ نے قرآن کو ایسے سمجھنا ہے۔ جب آپ ایسے سمجھیں گے تو قرآن سے آپ کو محبت ہوگی، قرآن والے سے بھی محبت ہوگی، بھیجنے والے سے بھی محبت ہوگی، لانے والے اور پڑھانے والے سے بھی محبت ہوگی۔ قرآن جو ہے یہ محبت بانٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن کو سمجھیں گے نہیں نا، تو آپ کے لیے یہ ایک ایسی سٹرینج بک ہے جو آپ کو لگے گی کہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا چیزیں ہیں، میں نے اس نہیں جانا، رائٹ؟ تو اللہ آپ سے راضی ہے، تو اللہ نے آپ کو پکارا، اور آپ نے جس طرح لبئی کہا نا پیاری بہنوں، میں آپ کو خوشخبری دیتی ہوں، اپنی اس ایمان کو اب نیچے نہ ہونے دیجیے گا۔ اونچی نیچے ہوتی ہیں، کبھی اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، آپ نے اس کے اندر رہنا ہے، میں اور آپ ہم انشاءاللہ اس کے اندر ہیں، پیچھے نہیں ہٹنا، آگے بڑھنا ہے۔ جہاں آپ کا دل لگتا ہے نا، جس گروپ کے ساتھ، لیکن یاد رکھیں، آپ اگر آپ کسی ایسے گروپ کے ساتھ ہیں نا جہاں اللہ اور اللہ کے رسول، وہاں شرک ہو رہا ہے، یہاں وہاں جو ہے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو پیاری بہنوں پہ یہ میرے اور آپ کے اوپر جو ہے نا اب یہ لازم ہو گیا ہے کہ ہم اپنی سراؤنڈنگ، کن کو آپ سنتے ہو، کون سے آپ کے مینٹورز ہیں، آپ کن کو فالو کر رہے ہو، کیا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہیں؟ ٹھیک ہے، تو وہاں سے آپ نے اپنا خود جائزہ لینا ہے، اور ایسے دوست دوستوں کے چکر میں یا کسی کو خوش کرنے کے چکر میں کبھی اپنی ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ راضی ہو گیا، وہ ہو گیا اللہ راضی ہو گیا، اور اس سے اور مہیا کر رکھے ہیں اس نے ان کے لیے ایسے باغات کے بہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ، یہی ہے بڑی کامیابی۔ خوشی نہیں ہو رہی ہے سن کے؟ اچھا لگ رہا ہے یہ بات سن کے؟ انجوائے کریں اس کو فیل کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کیسے ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت کو محسوس کریں پیاری بہنوں۔ اسی صورت میں اللہ
کا اللہ کا جلال ہے، اور اسی میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں راستے دکھا رہا ہے، رائٹ؟ اب لینے والے تو ہم ہیں نا، دل کرتا ہے تو اس راستے پہ چل جائیں، دل کرتا ہے تو اس راستے پہ آ جائیں۔ آگے آیا 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے بعض جو تمہارے گرد پیش ہیں بدوی لوگ، یہی دیہاتی لوگ ہیں، منافق ہیں، اور کچھ اہل مدینہ میں بھی اڑے ہوئے ہیں نفاق پر، نہیں جانتے تم انہیں، ہم جانتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نہیں ان کو جانتے، ہم جانتے ہیں، ان قریب ہم سزا دیں گے انہیں دوہرا دوہری، پھر وہ لوٹائے جائیں گے عذاب عظیم کی طرف۔ آیا 102 میں اللہ کہہ رہے ہیں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، اچھا، اور ملا جلا دیا ہے انہوں نے اپنے اعمال کو، ایک اچھا کام کیا اور دوسرا برا کام کیا، امید ہے اللہ توبہ قبول فرما لے گا ان کی، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو اس میں بھی آپ کو میں تھوڑی سی ایک بات سمجھا دوں، ہمیں وہاں بھی ایسے لوگ تھے جن سے غلطی ہوگی، وہ کبھی کچھ جو ہے اچھے کام کرتے ہیں، ساتھ میں برے کام بھی ہو جاتے ہیں، تو وہاں بھی ایسا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ امید ہے اللہ توبہ قبول کر لے گا ان کی۔ اور یہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ آپ دیکھیں اس کے بارے میں ایک صحابی ہیں، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نا مجھے نا جب میں قرآن پڑھتا تھا نا تو میں دیکھتا تھا میں کس کے اندر ہوں گروپ میں، تو جب میں جنت والوں کا پڑھتا تھا نا تو میں کہتا تھا میں تو اس گروپ میں نہیں ہوں، میں جہنم والوں کا پڑھتا تھا اصحاب الجہنم، تو میں کہتا تھا کہ میں اس میں بھی نہیں ہوں۔ تو جب کہتے میں نے یہ آیت پڑھی نا، تو میں نے اپنے آپ کو کہا کہ نہیں تم اس کے اندر ہو، میں نے اپنے آپ کو اس آیت کے اندر ڈھونڈا، کیونکہ مجھ سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں، نیکیاں بھی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی ہو جاتی ہیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ ایک اور بات یہاں کریں کہ یہ آیت حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چند ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جیسے میں نے اپنے سٹارٹ میں کہا تھا ان سے سستی اور دنیا داری کی مصروفیت کی وجہ سے یہ کوتاہی ہو گئی تھی، کوئی غزوہ تبوک پر نہیں جا سکے، لیکن جب انہیں احساس ہو گیا نا تو انہوں نے پتہ کیا کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو نا ستونوں کے ساتھ باندھ لیا تھا، انہوں نے باندھ کر کہا تھا، مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ کر کہا تھا، اور ابھی بھی وہ ستون وہاں موجود ہے، مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ ستون موجود ہے، جہاں یہ جو ہے نا ان صحابہ نے نا اپنے آپ کو باندھا تھا اور کہا تھا ہم یہیں بندھے ہوئے ہیں، یا تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر کے نا یہ ہمیں کھول دیں گے، یا ہم یہیں بندے بندے اپنی جانیں دے دیں گے۔ تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر یہ آیات نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف وہاں لے کے گئے اور خوشخبری سنائی ان کو، اور کہا تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ توبہ کرنے اور توبہ کی قبولیت کا پیاری بہنوں یہی اصل اصول ہے کہ انسان کے اندر اپنی کوتاہی تو ہو، گلٹی تو محسوس ہو، اور اگر گلٹی محسوس ہوئی ہے تو اتنی تو ہو کہ انسان خود ہی اپنے آپ کو پیش کر دے۔ تو یہ آیت اس وقت ان لوگوں کے لیے ہوئی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ان کو کہا کہ نبی کے صلی ان کو پاک بھی کرنا تھا، ان کی توبہ تھی، ان کو پاک کیسے کرنا تھا، تو کہا آیا 103 میں لو اے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے اب صدقہ، آپ کو یاد ہے لاسٹ ہم نے پڑھا تھا کہ جن لوگوں نے انکار کر دیا تھا نا تو انہوں نے مال پیش کیے تھے، تو اللہ نے وہ بھی ریجیکٹ کر دیا تھا، اللہ نے کہا مجھے تمہاری یہ مال نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، یہ وہ تھے جو جانا چاہتے تھے، مگر جو ہے نا نہیں نہیں وہ سواری نہیں تھی، یہ وہ نہیں ہے، یہ ان سے سستی ہو گئی تھی، جو سواری نہیں تھی نا جن کے پاس، ان کا تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا، وہ تو رو رہے تھے کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ تھا لیکن ان سے سستی ہو گئی تھی، سستی ہو گئی تھی بس، اور نہیں جا سکے تھے۔ آگے بھی اللہ تعالیٰ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے حق میں دعا کرو، بے شک تمہاری دعا باعث تسکین ہے ان کے لیے، اور اللہ سب کو سننے والا جاننے والا ہے۔ آیہ 104 میں اللہ کہہ رہے ہیں کیا نہیں جانتے کہ یہ لوگ بے شک اللہ ہی ہے جو قبول فرماتا ہے توبہ اپنے بندوں کی، اور شرف قبولیت بخشتا ہے ان کے صدقات کو، اور بے شک اللہ ہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طرح انداز دیکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنی توبہ پہ اکڑتے نہیں ہیں، بچھ جاتے ہیں۔ آگے آئے 105 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، کہہ دیجئے تم عمل کرتے رہو سو دیکھے گا اللہ تمہارے اعمال کو اور اس کا رسول بھی اور مومن بھی، پھر عنقریب لوٹائے جاؤ گے تم اس کی طرف جو جاننے والا ہے چھپی اور کھلی سب باتوں کو، پھر وہ تمہیں بتائے گا ان سب اعمال کے بارے میں جو تم کرتے رہے۔
آیا 106 میں اللہ کہہ رہی ہیں، اور جو دوسرے ہیں جن کا معاملہ ملتوی ہے، اب یہ وہ تین صحابی تھے جن کا معاملہ ملتوی ہے، جس کا ہم آگے جا کے پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم آنے پر خواہ سزا دیں انہیں یا توبہ قبول فرما لیں ان کی، کیونکہ اللہ سب جاننے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ آیا 107 میں پیاری بہنوں، اس کے بارے میں جو ہے میں آپ کو 106 میں آپ کو یہاں بتا دوں تھوڑا سا، کہ یہ جو ہے نا یہ وہ تین صحابہ تھے، کعب بن مالک، حضرت حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان میں سے جو ایک صحابی ہے نا، جو حضرت کعب بن مالک ہے، وہ اپنا نا وہ اینڈ پہ نا جب وہ نا نبینا ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نا واقعہ سنایا تھا۔ انہوں نے اور نا ان کی جو توبہ ہے نا، ان کا ذکر اتنا جو ہے نا تفصیل کے ساتھ جو ہے نا، یہ احادیث کی کتابوں میں ہے، اور مولانا مودودی نے بھی تفہیم القرآن میں بخاری شریف کے حوالے سے یہ طویل حدیث نقل کی ہے۔ یہ اتنا سبق آموز جو ہے نا عبرت ناک واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے نا مدینہ کے اس معاشرے اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی نا، وہ نظر آ رہی تھی، اس کی فکر، جماعتی انداز، اور نا حیران کن اور ایمان افروز تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ تینوں حضرات جو ہے نا سچے مسلمان تھے، ہم پہ جانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، جانا چاہتے تھے، لیکن سستی کی وجہ سے تاخیر ہوگی۔ پہلے والے جو تھے نا، وہ گئے ہی نہیں سستی کی وجہ سے، ان کی سستی کی وجہ سے تاخیر ہوگی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نا حضرت کعب جو ہے نا رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں میری ہیلتھ بھی بہت اچھی تھی، میرے پاس خوشحالی بھی بہت تھی، میری اونٹنی بھی بہت توانا اور تیز رفتار تھی، میرے پاس کوئی ایسی ریزن نہیں تھی کہ میں نہ جاتا، لیکن اس میں نا ذرا لیزی ہو سستی کی وجہ سے لشکر کے ساتھ روانہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا اچھا میں اب چلا جاتا ہوں، میں اب چلا جاتا ہوں، میں اب چلا جاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ میں کل روانہ ہو جاؤں گا، جا کے میں نا لشکر کے ساتھ مل جاؤں گا، میرے پاس تو اونٹنی بڑی صحت مند ہے۔ تو کہتے ہیں میں اسی طرح سوچتا رہا اور روانہ نہ ہو سکا، حتیٰ کہ وقت نکل گیا۔ پھر ایک دن مجھے اچانک احساس ہوا، اب میں خواہ میں کتنی بھی کوشش کر لوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ اچھا، اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں کو بلا کے جب نا ان کی باز پرس کی نا، تو منافقین جو ہے نا، جیسے شروع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھا کھا کے بہانے بناتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو مانتے رہے۔ جب جب کب جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کی باری آتی ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں، اور ہنس کے کہتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سچے مومن ہیں، انہوں نے بدر میں ساتھ دیا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ کعب تمہیں کس چیز نے روکا؟ آپ کو پتہ ہے جن پہ بہت مان ہوتا ہے نا، کہ یہ ہمارے ہمارے ساتھ دیں گے، ان میں سے جو رہ جاتے ہیں نا، تو دکھ تو ہوتا ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا کہ کعب تمہیں کس چیز نے روکا؟ تو انہوں نے نا پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا دیکھیں لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر چھوٹ گئے ہیں، اللہ نے مجھے زبان بھی دی ہے، میں بھی بہت باتیں بنا سکتا ہوں، مگر مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں اتنا صحت مند تھا جتنا پہلے نہیں تھا، غنی تھا، خوشحال تھا، مجھے کوئی عذر نہیں تھا سوائے اس کے کہ شیطان نے مجھے ورگلا دیا اور تاخیر ہوگی۔ اور باقی دو ساتھیوں نے بھی اسی طرح کا سچ بنایا، کوئی بہانہ نہیں بنایا۔ آپ کو پتہ ہے ان تینوں حضرات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان تینوں سے کوئی بات نہ کرے، اور ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا جو پورے 50 ڈیز چلا۔ حضرت کا فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے کزن، چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست سے بات کرنا چاہیے نا، انہوں نے بھی جواب نہ دیا۔ جب انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے تمہیں معلوم ہے میں منافق نہیں ہوں، تو پتہ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ 40 دن تک کوئی بندے نے نا کمیونٹی میں ان کے ساتھ بات نہیں کی، لوگ ان کو آتا ہوا دیکھتے تھے نا تو نکل جاتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب 40 ڈیز ہوئے نا، تو ایک اور ان کے اوپر آزمائش آئی، اور وہ یہ ہوئی تھی، انہوں نے ان کا حکم اللہ نے دیا کہ ان سے کو اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو جائیں۔ اور اسی دوران ایک غسان کے جو والی تھا، ان کو پتا چلا، تو انہوں نے نا ورگلانے کی کوشش کی اور کہا دیکھو تم نے اتنا اس بندے کے ساتھ ساتھ دیا ہے، تو تم سے اگر یہ غلطی ہوئی تو یہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو نا بہت بڑی ان کو آفر دی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، اس خط کو جو ہے نا تندور کے اندر آگ میں جلا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر 50 ڈیز، 50 ڈیز کے بعد ان کی معافی اور توبہ کی قبولیت ہوئی۔ اور جب ہم آیا 118 میں پہنچیں گے نا، تو اس کے اندر اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں بائیکاٹ کا جب اختتام ہوا تھا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جو ہے نا وہ منور تھا، اور لوگ ان کو مبارکباد دینے جا رہے تھے، اور وہ اتنے ان کا جو ہے نا وہ اداس تھے، اور ان کا دل کرتا تھا میں اپنے آپ کو مار دوں۔ تو یہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو یہ ضرور سناتی ہوں اس چیز میں، اور اس کی وجہ سے یہ توبہ جو ہے نا سورہ توبہ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تھی۔
अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी ऐसी तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। चलें अब हम जल्दी जल्दी शुरू करते पढ़ते हैं। तो आगे जो है मस्जिद की बात आ रही है। ये वो मस्जिद थी जो मैंने बताया था कि मस्जिद दरार इसे बोलते हैं, जो मैं हमने सार में पढ़ा था। और ये जो है ये जो मुनाफिकीन ने वो बनाई थी ताकि वो अब वहाँ मुसलमानों के अगेंस्ट काम कर सके, लेकिन मस्जिद ही के तौर पे। और नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना तरीके से कहा था कि यहाँ आके नमाज पढ़ लें, और ताकि लोगों को बता सकें कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ नमाज पढ़ी है। मगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने फिर उनको जो है ना वही के जरिए बता दिया था कि इस मस्जिद में आपने नहीं जाना। ये जो है मुनाफिकीन की और जरार कहते हैं तकलीफ देने के लिए। और अल्लाह ताला ने फिर उनको मना कर दिया था, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए थे। तो आया 107 में, और वो लोग जिन्होंने बनाई है मस्जिद दावत हक को नुकसान पहुंचाने के लिए और कुफर के लिए तफरका डालने के लिए अहले ईमान के दरमियान, और इस गर्ज से कि घात लगाने की जगह बने उनके लिए, जो जंग कर चुका है अल्लाह और उसके रसूल से कबल अजीम, यानी इससे पहले, जरूर कसम खा के कहेंगे नहीं है हमारा इरादा मगर भलाई का, और अल्लाह गवाही देता है यकीन है ये लोग कतई झूठे हैं। आया 108 में अल्लाह कह रहे हैं ना खड़े होना तुम इसमें कभी, अलबत्ता वो मस्जिद बुनियाद रखी गई जिसकी तकवा पर, मस्जिद कुबा की बात हो रही है, अव्वल रोज से ज्यादा मुस्तहिक इस बात की कि खड़े हो जाओ तुम इबादत के लिए इसमें। ऐसे लोग जो पसंद करते हैं बहुत ज्यादा पाक रहना, और अल्लाह पसंद करता है पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो मस्जिद कुबा है वो जो है तकवे के बेस के ऊपर है, तो आप जो है इसका जो है ना इस मस्जिद में नमाज ना पढ़िएगा। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि कभी कभी मस्जिदें भी अगर बदनीयती के साथ बनाई जाएं तो बाज़ाहिर तो मस्जिद होगी, मगर अल्लाह ताला ये अल्लाह ही बताएगा कौन सी मस्जिद जो है ना वो तकवे की बिना के ऊपर रखी गई है। आया 109 में अल्लाह कहने क्या भला वो शख्स जिसने बुनियाद रखी अपनी इमारत यानी मस्जिद की अल्लाह के खौफ से और उसकी रजामंदी की तलब पर बेहतर है, या वो शख्स जिसने बुनियाद रखी अपनी इमारत की किनारे पर खाई के जो गिरने वाली हो और ले गिरे उसे अपने साथ जहन्नम की आग में, और अल्लाह नहीं हिदायत देता जालिम लोगों को। आया 110 में अल्लाह कह रहे हैं ला यज़ालु बुनियानुहुमुल्लज़ी बनौ रैबतम फी कुलूबिहिम इल्ला अन तक़त्तअ कुलूबुहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। हमेशा बनी रहेगी उनकी ये इमारत जो बनाई उन्होंने सबब बेयकीनी का कि उनके दिलों में इल्ला के पारा पारा हो जाए उनके दिल, और अल्लाह हर चीज़ से बाखबर हिकमत वाला है। प्यारी बहनों, अगली जो आयत 111 आ रही है ना, इसको गौर से पढ़िए। गौर से पढ़ने के बाद जो है ना इसको जो है जो हम अल्लाह चाहता है ना कि ये मेरे साथ सौदा कर लो, अल्लाह ताला ना हमें इन्वेस्टमेंट करने की ना ऑफर कर रहा है। और वो क्या है, अल्लाह कह रहे हैं इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह कह रहे हैं बेशक अल्लाह ने खरीद ली मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल, और उनके बदले में कि उनको मिलेगी जन्नत। और ये है सौदा अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ। अल्लाह के साथ सौदा है। अल्लाह कहते हैं मुझे तुम्हारी ये जो जानें है तुम्हारे माल मुझे दे दो, लेकिन बदले में अल्लाह क्या दे रहे हैं, जन्नत, जो कि नजर नहीं ना आती जन्नत हमें। इस वजह से हमें ये सौदा करना बहुत मुश्किल लगता है। जैसे जंगे, देखें, ये दो तरफा का सौदा है। एक साबे ईमान बंदे का अपने रब के साथ हो जाता है, और बंदा अपने जान और माल बेचता है, और अल्लाह उसके जान और माल के एवज जो है जन्नत जन्नत दे देता है उसे। तो क्या आप और मैं इस सौदे के लिए तैयार हैं? ये सौदे के लिए तैयार हैं? ये है ऑफर। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये मोमिन जंग करते हैं अल्लाह की राह में, फिर कत्ल करते हैं काफरों को और शहीद होते हैं, ये जन्नत का वादा अल्लाह के जिम्मे है और सच्चा है, और उसने किया है तौरात में, इंजील में, कुरान में। और कौन है ज्यादा पूरा करने वाला अपने अहद का अल्लाह से। सो खुशियां मनाओ, अल्लाह कह रहे हैं फस तब शिरू, खुशियां मनाओ अपने इस सौदे पर जो तुमने ठहराया अल्लाह के साथ। और यही है अल्फौज अल अजीम, यही है सबसे बड़ी कामयाबी। तो यहाँ क्या पता चला, क्योंकि जंग बदर में मुसलमानों ने 70 काफरों को जो है वो जहन्नम रसीद किया था, और मैदान ओहद में 70 अहले ईमान शहीद हुए थे। तो जो बदर के अंदर जो कुफार शहीद हुए नाउज़ुबिल्लाह जो मरे थे, तो उन्होंने क्या किया, घाटे का सौदा। और ओहद में जो है मुसलमान शहीद हो गए 70, तो उन्होंने अल्लाह अपनी जाने अल्लाह अल्लाह के साथ सौदा कर लिया था। तो ये है सौदा, और अल्लाह कहते हैं ये जो है कामयाबी है। आया 112 में अल्लाह कह रहे हैं अत्ताबिऊन अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अल राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लि हुदूदल्लाह व बशिरिल मुमिनीन। ये है मेरी और आपकी
اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنا ہے، اللہ کو ہمیں یہ چاہیے، یہ کامیابی کن کے لیے ہے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے، اس کی حمد و ثنا کرنے والے، روزے رکھنے والے ہیں، رکوع سجدہ کرنے والے، حکم کرنے والے، نیکیوں کا منع کرنے والے، برائیوں سے۔ پیاری بہنوں، ہم عبادت بھی کر لیتے ہیں، اللہ کی حمد بھی کر لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، رکوع سجدے بھی کر لیتے ہیں، جب یہ بات امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا آتا ہے تو اس میں ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اللہ کی حدوں کی حفاظت نہیں کرتے، اس میں ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہاں ہم نے اپنے آپ کو جائزہ لینا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا واقعی ہم اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، اور یا ہم اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں؟ تو کیا پتہ چلا، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے اللہ کی حدود کی اگر حفاظت نہیں نہ کریں گے تو یہ کوئی شے اللہ کے آگے نہیں ہے۔ یہ جو ہم اپنے اپنے بڑے بڑے اپنے جو ہے نا عبادتوں کے اوپر بڑا بڑا ہمان کرتے ہیں نا، اگر ہم نے اللہ کی حدیں توڑ دیں اور پھر اللہ کے راستوں میں نہ نکلے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کیا، تو پھر یاد رکھیں یہ ساری چیزیں پھر اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا سوال کرے گا۔ آیا 130 میں اللہ کہہ رہی ہے، نہیں زیبا دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں، یہ بات کہ وہ مغفرت کی دعا کریں مشرکوں کے لیے، اگرچہ ہوں ان کے رشتہ دار اس کے بعد کہ کھل چکی ان پر یہ بات کہ وہ جہنمی ہے، یعنی کہ جو مشرک ہے اور وہ مر گیا ہے اور وہ موت اس کی جو ہے وہ شرک کے اوپر ہوئی ہے، تو اللہ جو کسی اس کے لیے اب دعا نہیں کر سکتے۔ اور یہاں مثال دی جا رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، نہیں تھی دعائیں مغفرت ابراہیم کی اپنے باپ کے لیے، مگر اس وعدے کی بنا پر جو کیا انہوں نے اس سے، لیکن جب کھل کر سامنے آ گئی ان کی یہ بات کہ وہ دشمن ہے اللہ کا، تو بیزار ہو گئے وہ اس سے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ تو کیا پتہ چلا پیاری بہنوں کہ یہاں جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے نا، جب ان کو ان کے باپ نے نکال دیا تھا نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگا کرتے تھے ان کی زندگی تک، اور جس وقت وہ پھر مر گیا نا ان کے باپ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اب آپ دعا نہیں مانگ سکتے، اب وہ مر گئے، اس لیے زندہ تک آپ کی توبہ اور انسان کی ہدایت کی امید ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو اللہ کے ساتھ کفر میں مر گیا ہے نا، آپ اس کے لیے جو ہے دعا بھی نہیں کر سکتے آگے اللہ کے لیے، نہیں اللہ ایسا کہ گمراہ کر دے لوگوں کو بعد اس کے کہ ہدایت دے چکا انہیں، جب تک کہ نہ بیان کر دے ان کے لیے وہ چیزیں جس سے انہیں بچنا چاہیے، بے شک اللہ ہر چیز کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ آیا 160 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان پھر بتا رہی ہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی زمین کی، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی مار دیتا ہے، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی حامی، کوئی مددگار، اللہ کے سوا ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ آیا 17 میں 117 میں اللہ کہہ رہے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رعوف الرحیم۔ اور بے شک معاف فرما دیا اللہ نے نبی کو اور ان مہاجرین انصار کو جنہوں نے ساتھ دیا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سوچیں تو صحیح ذرا، یہاں سوچیں تو صحیح پیاری بہنوں، جس طرح بھی ساتھ دیا، جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا انہوں نے جو ہے وہ ساتھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ یہ تبوک کی مہم کی طرف اشارہ ہے۔ تو کہتے ہیں یہ وہ خشک سالی کا ٹائم تھا، اتنے حالات، اتنے بڑے لشکر، اتنی گرمی، اتنی لمبی مسافت، اور پھر وہاں اس وقت سپر پاور سے جو ہے نا لڑنے جانا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا کامیاب رہے، اور اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا معاف کر دیا، اور پھر آگے کہا کہ اس کے بعد بھی کہ قریب تھا کہ کجی پیدا ہو جائے دلوں میں ایک گروہ کہ ان میں سے بھی معاف کر دیا اللہ نے انہیں بھی، بے شک ان کے ساتھ انتہائی شفقت کرنے والا، رعوف کہتے ہیں انتہائی شفیق، رحیم ہے مہربان اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تینوں کا بھی، یہ 118 میں وہی ان تینوں کا صحابیوں کا ذکر ہے، لیکن ان تینوں کا بھی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا تھا، یہاں تک کہ جب تنگ ہوگی ان کے لیے، زمین تنگ کر دی تھی ان کے لیے، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا تھا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ زمین پھر اپنی تمام وسعت کے باوجود بار ہوگی ان پر اپنی جانیں، اور جان لی انہوں نے کہ نہیں ہے کوئی جائے پناہ اللہ سے بچنے کے لیے مگر خود اس کی ذات، پھر مہربان ہو گیا اللہ ان پر تاکہ وہ توبہ کر لیں، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اور یہ بات پیاری بہنوں، ہم کبھی بھی توبہ کے راستوں پہ نہیں جا سکتے جب تک ہم اپنی کمپنی نہیں چینج کریں گے پیاری بہنوں، جب تک ہم اپنی کمپنیاں نہیں چینج کریں گے ہم آگے نہیں جا سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور پھر سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچ کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دو، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ اپنے آپ کو لگاؤ جو باطل کے ساتھ ہیں۔
کیونکہ آپ بھی انہی کے ساتھ بھی پہچانے جائیں گے. آپ کا جو جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے نا، جن لوگوں کے ساتھ آپ کا جو ہے نا وہ جو ہے مرنا جینا ہے، اگر وہ سچائی کے اوپر نہیں ہے نا تو آپ بھی جو ہے سچائی پہ نہیں ہوں گے. آیا 120 میں اللہ کہہ رہے ہیں نہیں زیبا دیتا اہل مدینہ کو ان کو جو ان کے گرد و نواح میں ہے بدوی عرب، کہ وہ چھوڑ جائیں پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول کو، نہ زیب دیتا تھا. فکر کریں اپنی جانوں کی، نبی کی جان سے لاپرواہ ہو کے. اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی سخت تنبیہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ دیکھو وہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں پہنچتی انہیں پیاس، نہ جسمانی مشقت، نہ بھوک اللہ کی راہ میں، اور نہیں اٹھاتے وہ کوئی ایسا قدم جو ناگوار ہو کفار کو، نہیں حاصل کرتے وہ دشمن کو پر کوئی کامیابی، مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیک عمل. اس لیے کہ اللہ نہیں ضائع کرتا اجر اچھا کام کرنے والوں کا. آیا 121 میں اللہ کے لیے نہیں خرچ کرتی یہ کسی قسم کا خرچ، چھوٹا نہ بڑا، اور نہیں طے کرتی یہ سعی، صحیح کہتے ہیں ایفرٹ کرنا جہاد میں، کوئی وادی، مگر لکھا جاتا ہے ان کے حق میں تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ بہتر اس عمر سے جو وہ کرتے ہیں. تو یہاں کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غزوہ تبوک میں نکلتے ہوئے مدینہ کے ماحول میں نا لوگوں نے تپتی ہوئی راہوں میں اللہ نے کہا کہ نا اللہ کو پکارا، جو ہے نا اور اتنا مشکل حالات تھا. اور آپ کو پتہ ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں ایک ایک کھجور ہوتی تھی وہ چوس چوس کے نا دوسرے کو دے دیا کرتے، کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا. اور اس وقت جو ہے جنہوں نے جو ہے نا نبی کا ساتھ دیا. اور آگے آیا 122 میں اللہ کہہ رہے نہیں تھا مومنوں پر ضروری کہ نکل کھڑے ہوں جہاد کے لیے سب کے سب، مگر کیوں ایسا نہ ہوا کہ نکلتے ہر حصہ آبادی آبادی میں سے کچھ لوگ اس غرض سے کہ وہ سمجھ پیدا کرے دین کی، اور خبردار کریں اپنی قوم کے لوگوں کو جب وہ لوٹ کر آئیں ان کے پاس، تاکہ بچے رہیں برے کاموں سے. یا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. آگے اللہ کہہ رہے اے ایمان والو جنگ کرو ان سے جو تمہارے قریب ہیں کافروں میں سے، چاہیے کہ پائیں وہ تمہارے اندر سختی، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. اور پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے کیا خوبصورت یہاں دیکھیں آئے تھے آیا 124 میں اللہ کہہ رہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا. تو کہتے پوچھتے تھے کہ جب بھی کوئی نازل ہوتی کوئی صورت ان میں سے، تو بعض لوگ نا مذاق کے طور پہ کہتے تھے اچھا تم میں سے کس کا ایمان بڑھا اس صورت سے. امیجن کریں کہ اس طرح کا نا مذاق کہتے تھے کہ اچھا تم کہتے ہو جب اللہ کی آیات نازل ہوتی ہے تم لوگوں کی ایمان بڑھ جاتا ہے، اچھا اب کون سی صورت نازل ہوئی ہے جس سے نا تمہارا ایمان بڑھ گیا. تو اللہ آگے کہنے سنو کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں نا ان کے لیے تو اضافہ کیا اس صورت نے ایمان میں، اور وہ خوش ہوتے ہیں. اور رہ گئے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کس چیز کی بیماری؟ نفاق کی بیماری، جو منافقین ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں نازل ہونے والی صورت ان کے لیے گندگی، اور ان کی پہلی گندگی اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے گندگی اور اس کے اوپر گندگی، اور وہ مرتے ہیں کفر کی حالت میں. سبحان اللہ. دیکھیں ذرا یا اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں. اللہ کہہ رہے ہیں جن کے اندر جو ہے نا پھر بیماری ہے نا کفر کی، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی اس بیماری کو بڑھا دیتا ہے، اور وہ پھر کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں. آیت 126 میں اللہ کہہ رہے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھتے یہ لوگ کہ انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے ہر سال ایک دفعہ یا دوبارہ، پھر بھی نہیں توبہ کرتے، نام نصیحت پکڑتے ہیں. اور جب نازل ہوتی ہے کوئی صورت تو دیکھنے لگتا ہے ان میں سے ایک دوسرے کی طرف کہ کہیں دیکھ تو نہیں رہا تم کو کوئی مسلمان، پھر نکل جاتے ہیں. اور مجلس نبوی سے پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو اس بنا پر کہ ایسے لوگ جو نہیں سمجھ رکھتے. تو ہوتا تھا جب کوئی آیت آتی تھی نا، جہاد کی آیت آتی نا، تو یہ منافقین ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے، یعنی اشارے میں یہ لو جی ایک اور بات آگے، لو جی ایک اور بات آگے. تو دیکھیں ہمارے یہاں بھی ایسے نہیں ہوتا، محفلوں کے اندر کوئی ایسی بات ہوتی تو لوگ نا آنکھوں آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں. آنکھوں آنکھوں سے، یہ بہت سخت گناہ ہے پیاری بہنوں، بڑا سخت گناہ ہے کہ دو چار لوگ نا آنکھوں آنکھوں میں جو ہے اشارے بازیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو خوبصورت آیت ہے نا آگے آیا 28 اینڈ آیا 29 پیاری بہنوں، یہ جو ہے اس صورت کی آخری دو آیات قرآن مجید کی عظیم ترین آیات ہیں. یہ دو آیات
लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। और बिलाशुबा आया तुम्हारे पास है लोगों एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्ही में से नागवार है उसके लिए हर वो बात जो तुम्हें जो तकलीफ पहुंचाए, और हरीस है तुम्हारी भलाई का, और मोमनों पर बड़ा शफीक है, बड़ा मेहरबान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है तकलीफ होती होती थी जब इंसान लोग जो है ना इनकार करते होते थे। और हरीस का मतलब होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीस होते थे, लालच होता था उनको कि ये लोग ना फटाफट दीन की तरफ आ जाएं और ये ना नेकी की तरफ आ जाएं, जन्नतों की तरफ आ जाएं। आगे अल्लाह कह रहे हैं फ़इन तवल्लो फ़कुल हस्बी अल्लाह, फिर अगर ये मुंह मोड़ फेरते हैं तुमसे नबी, कह दो हस्बी अल्लाह, काफ़ी है मेरे लिए अल्लाह, ला इलाहा इल्लहु, नहीं है कोई माबूद सवाए उसके, अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, उसी पर मैंने भरोसा किया, वही मालिक है अर्श अज़ीम का। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सूरह तौबा ख़त्म होगी प्यारी बहनों। तो देखें इसके अंदर हमने क्या सीखा। हर बंदा अपने 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 दिल से पूछे कि हमने क्या सीखा तौबा का। तौबा कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या हमारे हमारे अंदर तौबा करने की सलाहियत है? क्या हम तौबा इसी तरह ही करते हैं? क्या हम वाकई अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करते हैं, या हम जिद करते हैं और फिर हम जस्टिफिकेशन देते हैं अपने अपनी गलतियों की ना? तो इस पे हर बंदा अपना अपना जो है ना ये करे। और इसको जो है ना हाँ जी, इसको नमाज के बाद जरूर ये दुआ मांगा कि ये दो आयतें पढ़ा करें इंशाल्लाह। आगे सूरह यूनुस के बारे में, इसके 11 रुकू हैं, 109 आयात हैं प्यारी बहनों। और ये सूरह यूनुस क्या में मक्का के आखिरी दौर में जो है वो नाजिल हुई थी। और इसका मौजू जो है ना वही तनबीह है, और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनन के लिए बशारत और कफ़ार के लिए इंज़ार है उसी तरह। और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिन को सब्र और इस्तकामत की तलकीन फरमाई गई है। और यहाँ भी बहुत सारे शोबात और गलत फहमियों को जो है उसका दूर किया गया। इसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हम किस्सा दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नुमायां पहलू हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के, वो है तौहीद और फिर आखरत, उन्होंने जो दावत दी थी। और फिर निशानियां बताई, मुख्तलिफ एतराज़ात का जवाब दिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इसमें हम जो है ना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र है कि अल्लाह ने उन पर आता हुआ अजाब टाल दिया था, क्योंकि हुज्जत पूरी नहीं हुई थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अजाब की इतला देने के बाद अल्लाह की इजाज़त के बगैर ना अपनी बस्ती छोड़कर चले गए थे। इससे जब आसार अजाब देख के उनकी कौम ने तौबा करनी शुरू कर दी थी तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। तो उसके बाद भी हम इंशाल्लाह ताला सूरह हूद पढ़ेंगे जब। तो इस चलिए, तो अब हम इंशाल्लाह ताला सूरह यूनुस शुरू करते हैं अल्लाह के हुक्म से। थक तो नहीं गए? रेडी है ना? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा। अच्छा, इसको जो है ना आपने ज़रा गौर करना है कि इससे पहले ना जो भी हरूफ हरूफ मुकत्ताआत आई है ना, इससे पहले हरूफ मुकत्ताआत के बाद जैसे सूरह बकरा, सूरह आल इमरान और सूरह आल राफ में तीन तीन आए थे ना, तो उसमें ना वो आयत ख़त्म हो जाती थी। लेकिन ये जो अलिफ लाम रा जो है ना, इसके साथ जो है ना ये कंटिन्यूशन है आयत उसके साथ, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, ठीक है। और इसमें आयत जो है जो है इन हरूफ पर आयत मुकम्मल नहीं हो रही, बल्कि ये पहली आयत का हिस्सा है, राइट। और ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जो है ना वो किया गया। और यहाँ अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं कि तिल का आयातुल किताबिल हकीम, कि ये जो आयात ऐसी आयात है कि ऐसी किताब की जो हिकमत के ऊपर है। तो यानी कि एक चीज़ अल्लाह ताला ने बता दी कि ये जो आयात हैं, ये जो वही जो भेजी गई है ये हिकमत से बड़ी हुई आयात है। तो आगे ये पूछा करते थे, आया नंबर 2 में कहते थे अकान लिन्ना से आजबा, क्या है लोगों के लिए बात से ताज्जुब ये बात कि वही भेजी हमने एक आदमी की तरफ, उन्हीं में से खबरदार करो लोगों को, खुशखबरी दो उन लोगों को जो ईमान लाए हैं कि उनके लिए इज्जत और सरफराजी सच्ची पास उनके रब के। ये सुनकर कहा काफिरों ने, क्या कहा काफिरों ने, इन्ना हाज़ा लसाहिरुम मुबीन, कहा ये खुला जादूगर है, नाउज़ बिल्ला। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते होते थे कि ये तो काफर, ये जो है ना जादूगर है, ये खुला जादूगर है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 3 में बता रहे हैं, कह रहे हैं हकीकत तो ये है कि तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने पैदा फरमाए आसमान और ज़मीन 6 दिनों में। ये वही रिपीटेड, यहाँ बहुत सारी आयत रिपीटेड आएंगी। फिर अल्लाह कह रहे हैं वो मुतमक्कन हुआ, अर्श पर इंतज़ाम चला रहा है पूरी कायनात का, नहीं है कोई शिफात करने वाला मगर बात उसकी इजाज़त के, यही है अल्लाह,
तुम्हारा रब, सो उसी की इबादत करो, फिर क्या तुम होश में ना होगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर बताया कि अल्लाह जो है एक है और शिर्क की यहाँ बड़ी मजम्मत है। फिर अल्लाह ताला आयत 4 में कह रहे हैं, इसी की तरफ लौट कर जाना है तुम्हें सबको, ये वादा है अल्लाह का सच्चा, बेशक उसी ने इब्तदा की, खल्क की, फिर वही दोबारा पैदा करेगा ताकि जजा दे उन लोगों को जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक काम इंसाफ के मुताबिक। और जो लोगों जिन्होंने इनकार हक किया, हक का इनकार यानी कर दिया, उसकी सज़ा क्या है, उनके लिए है पीने को खौलता हुआ पानी और अजाब दर्दनाक है, इस वजह से कि वो कुफर का रवैया इख्तियार करे रहे। आया 5 में अल्लाह ताला दोबारा जो है हमें जो है अल्लाह की निशानियों की तरफ बता रहे हैं, हुवल्लज़ी जअल शम्सा दियाअन वल क़मरा नूरा। अल्लाह कह रहे हैं कि वही तो है जिसने बनाया सूरज को रोशनी देने वाला और चांद को रोशन और मुकर्रर की उसकी मंजिलें, ताकि मालूम करो तुम गिनती सालों की और हिसाब तारीखों का। नहीं पैदा किया अल्लाह ने ये सब मगर बरहक, वो खोल खोल कर बयान करते हैं अपनी निशानियां उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। फिर बिलाशुबा एक दूसरे के पीछे आने में रात और दिन के जो कुछ पैदा किया अल्लाह ने आसमानों में और ज़मीन में, यकीनन निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं। फिर वही बात अल्लाह कह रहे हैं कि क्या मेरे ये निशानियों से अभी भी जो है ये इनको अल्लाह ताला अल्लाह की एक वहदानियत के ऊपर यकीन नहीं है। आया 7 में अल्लाह कह रहे हैं यकीनन वो लोग जो उम्मीद नहीं रखते हमसे मिलने की। अच्छा, आप आपने ना ला यरजूना की तरफ जो है ना गौर करना है। बार बार अल्लाह ताला ये कहेंगे कि ये हरकतें वही लोग करते हैं जिनको उम्मीद ही नहीं है कि वो कभी अल्लाह के पास जाएंगे। तो अल्लाह कह रहे हैं जो लोग नहीं उम्मीद रखते हमसे मिलने की और राज़ी हो गए दुनिया की ज़िंदगी में, यानी दुनिया ही की ज़िंदगी में राज़ी और मुतमईन है, उसी पर वो लोग हैं जो हमारी निशानियों से गाफिल है। यानी कि जो लोग अल्लाह को अल्लाह की निशानियों में से भी नहीं ना ढूंढते, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रही हैं ये वो लोग हैं जो दुनिया उनके लिए काफ़ी है, उनके दिल दुनिया में ही ठुके हुए हैं और वो गाफिल है हर चीज़ से। यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना है जहन्नम, बदला उन अमाल का जो वो कमाते रहे। आया नंबर 9 में अल्लाह कह रही हैं इन लजीना आमनु आमिलुस्सालिहाती, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अच्छे काम, पहुंचाएगा उनको उनका रब सबब उनके ईमान के उनकी मंजिल पर। बह रही होंगी उनके महलात के नीचे नहरी, नेमत भरी जन्नतें, जन्नतों में होंगे। और फिर वहाँ जन्नतों में क्या कहेंगे, जन्नत वालों का देखें रवैया क्या है। वो क्या बोलेंगे आयत 10 में, दावाहुम फीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम। उनकी सदा वहाँ ये होगी पाक है तू है मेरे मालिक। और उनकी बाहमी आपस की दुआ क्या होगी, आपस में एक दूसरे को सलाम कहेंगे। अल्लाह की वहां भी जाके अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे और एक दूसरे को सलाम कहेंगे। और खात्मा और उनका इस बात पे होगा कि वो फिर अल्लाह की कहेंगे अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो अल्लाह की है जो तमाम रब है तमाम जहानों का। और फिर आया 11 में अल्लाह कह रही है कि अगर कहीं जल्दी करता अल्लाह इंसानों के लिए बुरा मामला करने में, उतनी ही जल्दी जितनी वो भलाई मांगने में करते हैं, तो पूरी हो जाती है उनकी मोहलत अमल। सो छोड़ देते हम उनको उन लोगों की तरफ जो नहीं तवक्को रखते हमसे मिलने की, कि वो अपनी सरकशी में भटके जाए। तो अल्लाह यहाँ बात एक टोंट करें कि जितनी ये अपना ना अच्छा ये भलाई करने में देर लगाते हैं ना और जल्दी नहीं करते, तो अगर अल्लाह ताला भी जल्दी करता ना अल्लाह उनको सजा देने में, तो उनके पास तो कितनी जिंदगी है, अल्लाह के लिए उनकी तो मोहलत ही खत्म हो जाती। फिर आया 12 में अल्लाह ताला फिर वही बात करती है, और हमने ये पहले पढ़ी हुई हैं सारी चीज़ें ना, तो आपको ना ये आपको रिव्यू होगा आपका जहन को कि हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि जब पहुंचती है इंसान को तकलीफ तो पुकारता है वो हमको, लेटे हुए, पहलू के बल, बैठ कर, खड़े होकर, हर हाल में अल्लाह को पुकारता है। अल्लाह कहते हैं फिर जब मैं टाल देता हूँ हम उससे वो मुसीबत, तो वो गुजर जाता है ऐसे कि जैसे उसने कभी मुझे पुकारा ही ना हो। मुसीबत के वक्त जो उसे पहुंची थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कज़ालिका ज़ुय्यिना लिलमुस्रिफीना मा कानू यामलून। अल्लाह कह रही हैं कि इसी तरह खुशनुमा बना दिए हैं हद से गुजरने वालों के लिए वो अमाल बद, पूरे उनके अमाल जो वो करते हैं। आयत 13 में अल्लाह कह रहे हैं, अब ना अल्लाह अब अगली कौमों के बारे में बता रहे हैं कि जो हमने कौम फिरौन और इसकी आद समूद का शुएब का पढ़ा था ना, जो है अलैहिस्सलाम का। अल्लाह कह रहे हैं वलक़द अहलकनल क़ुरूना मिन क़ब्लिकुम, अलबत्ता हम हलाक कर चुके तुमसे, हम बहुत सी कौमों को तुमसे पहले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है। और जब उन्होंने जुल्म की रविश इख्तियार की और आए थे उनके पास रसूल खुली खुली निशानियां, लेकिन लेकिन वो तैयार ही ना थे इस बात के कि ईमान लाएं। इस तरह बदला देते हैं हम जुर्म करने वालों को। फिर अल्लाह ने कहा फिर हमने बनाया तुमको नाइब ज़मीन में, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को बताया जा रहा है कि तुम्हें आदम हमने नाइब बनाया इसके बाद कि हम देखें कि तुम कैसे अमल करते हो।
آگے آیا 15 میں اللہ کہہ رہے ہیں اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، اور اب یہ جب پڑھ کے سنائی جاتی ہیں ان کو ہماری آیات جو بہت واضح ہیں، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں توقع رکھتے ہم سے ملنے کی، اچھا یہ دیکھیں یہ ہے کہ آخرت کی عقیدے کا انکار، اللہ آخرت کے عقیدے کا انکار جب ہوتا ہے نا انسان کو، تو پھر اس کو نہیں لگتا کہ اس نے اللہ سے کبھی ملنا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں، تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہے نا لاؤ کوئی اور قرآن اس کے علاوہ، یا اس میں کچھ ترمیم کر دو، وہ کہتے ہیں نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، تو آگے سے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ کچھ اور قرآن لے آؤ نا، یا پھر ہمارے مطابق نا اس میں ترمیم کر دو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کل اے نبی نے کہو نہیں ہے یہ میرا اختیار کہ میں اس میں کوئی تبدیلی کروں اپنی طرف سے، نہیں پیروی کرتا میں مگر اس کی جو وہی بھیجی جاتی ہے میری طرف، بے شک میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں میں اپنے رب سے۔ کل اے نبی کہہ دو لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بھی، بڑی ہی یہ جو ہے نا یہ اسٹرانگ آیا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ بھی کہہ دو نبی اگر چاہتا اللہ تو نہ پڑھ کر سناتا میں یہ تم کو، اور نہ اللہ خبر دیتا تمہیں اس کی، آخر گزار چکا ہوں میں تمہارے درمیان ایک عمر، اس سے پہلے کیا تم مکہ سے کام نہیں لیتے؟ تو اللہ کہہ رہے، اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں 40 سال تمہارے ساتھ رہا ہوں، تم مجھے جانتے نہیں ہو، اور آگے اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تو یہ آیات بھی نہ پڑھ کے سناتا، تو پیاری بہنوں اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم یہاں بیٹھ کے یہ نہ پڑھا رہے ہوتے، تو یہ اللہ ہی کی رحمت ہے، اللہ ہی کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ہوئی ہے۔ آگے اللہ پاک کہہ رہے ہیں آیت 17 میں فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، سبحان اللہ، سو کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جو گھڑے اللہ کے بارے میں جھوٹ، یا جھٹلائی اس کی آیات کو، واقعہ یہ ہے کہ کبھی نہیں فلاح پا سکتے ایسے مجرم، تو اللہ کی نظر میں ایسے لوگ مجرم ہوتے ہیں پیاری بہنوں، جو بغیر کسی علم کے جو ہے نا کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے، حدیث میں تو یہ لکھا ہے، علم ہی کچھ نہیں ہے، اور دین کے اوپر جو ہے نا بڑے بڑے جو ہے نا فتوے لگا رہے ہوتے ہیں یا بحثیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آیا 18 میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نقصان پہنچا سکتے ہیں انہیں نہ نفع دے سکتے، اور کہتے ہیں یہ جن کو پوچھتے ہیں ہم ہماری سفارش کرنے والے ہیں اللہ کے حضور، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی نے کہو کیا خبر دیتے ہو تم اللہ کو ایسی بات کی جو نہیں جانتا ہو، یعنی کہ تم اللہ کو بتا رہے ہو ایسی چیز کی کہ اللہ کو نہیں پتہ اس بات کا، اللہ کہہ رہے ہیں آسمانوں اور زمین میں پاک ہے اس کی ذات، پاک ہے اس کی ذات اور بلند ہے وہ شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ آیت 19 میں اللہ کہہ رہے ہیں اور نہ تھے تمام انسان مگر ایک ہی امت، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ایک ہی امت حضرت آدم علیہ السلام کی امت بنا کے تمہیں بھیجا تھا، پھر آپس میں اختلاف کرنے لگ گئے، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے سے طے ہو چکی تھی تمہارے رب کی طرف سے تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان ان باتوں کا جو یہ اختلاف کرتے تھے، اللہ کی رحمت نہ ہوتی پیاری بہنوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کا فیصلہ جو ہے نا کر چکا ہوتا۔ آیا 20 میں آگے اللہ کہہ رہی ہیں اور کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، اب ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوتے تھے اور نشانیاں لے کے آؤ اور نشانیاں لے کے آؤ، تو اللہ تعالیٰ نے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا تھا، بلکہ ایک دفعہ تو ڈانٹنے کا انداز بھی تھا کہ جو مرضی کر لو، جنہوں نے ماننا ہوتا ہے نا ان کے لیے ایک ہی آیت کافی ہے، جنہوں نے نہیں ماننا وہ پورا قرآن پڑھ کے بھی ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا، جنہوں نے چینج ہونا ہے ان کے لیے ایک ہی سجدہ کافی ہے، جنہوں نے نہیں چینج ہونا ہوتا نا وہ کئی کئی عمرے کر کے بھی اور کئی کئی حج کر کے بھی واپس اسی حالت میں آ جاتے ہیں، تو یہ اس لیے یہ اس بات پہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا کو جو نہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے، تو یہ دیکھیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک یہاں بات ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے نا کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، تو کہہ دو حقیقت یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو، تو یہاں پیاری بہنوں بار بار ہم پڑھتے آ رہے ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے سوائے اتنا جتنا مجھے اللہ نے دیا ہے، جتنا مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اگر ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے جو بندے ہیں جو میرے اور آپ جیسے ہیں ان کو غیب کا علم ہے نا، تو پھر اس پہ تو انا للہ پڑھنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے، کبھی کسی کے پاس اس سوچ سے نہ جائیں کہ اس بندے کے پاس جو نا غیب کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ کو، سو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ آیا 21 میں اللہ کہہ رہے ہیں جب چکھاتے ہیں مزہ ہم انسانوں کو رحمت کا
بعد उस मुसीबत के जो पहुंचती है उनको, तो वो चालबाजियां करने लगते हैं हमारी आयत के मामले में। कह दो अल्लाह तेज है अपनी चालों में, यकीनन हमारे फरिश्ते लिख रहे हैं तुम्हारी चालबाजियां। एक एक शय प्यारी बहनों जो हम बात कर रहे होते हैं ना, जो कर रहे होते हैं, एक एक चीज हमारी हमारे फरिश्ते लिख रहे होते हैं। IF 22 में अल्लाह कह रहे हैं और समंदर में, वही तो है जो चलाता है तुमको खुश्की में और समंदर में, यहाँ तक कि जब होते हो तुम कश्तियों में और वो लेकर चलती है लोगों को मुवाकिफ हवाओं की मदद से, और खुश हो जाते हैं वो इस पर, तो यकायक आ जाती है उन पर कश्ती, बादे मुखालफ, और आने लगती हैं उन पर मौजें हर तरफ से, और वो समझने लगते हैं कि यकीनन अब वो घिर गए हैं तूफान में। तो उस वक्त क्या करते हैं, परेशानी में, अल्लाह के नहीं, उस वक्त दुआएं मांगते हैं अल्लाह से, खास करके इसके लिए, अपने दीन को, अगर नजात दे दी तुमने हमको इस मुसीबत से, तो जरूर हो जाएंगे हम तेरे शुक्रगुजार बंदे। तो देखिए ये कितना एक ह्यूमन एक ना बिहेवियर बताया गया है ना यहाँ। फिर अल्लाह कहते हैं फिर क्या होता है आया 23 में, फिर जब अल्लाह उन्हें निजात दे देता है उस मुसीबत से, कोई भी मुसीबत यहाँ आप ले लें, अल्लाह कहते हैं जब मैं उन्हें निजात दे देता हूँ, फिर वो बगावत करने लगते हैं ज़मीन में और हक से मुनहरफ हो जाते हैं। आगे अल्लाह ताला के या नासो, ए लोग, ए इंसानों, हकीकत यह है कि तुम्हारी बगावत तुम्हारी खिलाफ है। अल्लाह कह रहे हैं मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो चल रहे हो ना, उसका अंजाम तुम खुद ही क्यामत वाले दिन देख लोगे। अल्लाह कह रहे हैं लूट लो मजे दुनिया की जिंदगी के, फिर हमारी तरफ तुम्हें लौट कर आना है, फिर हम बताएंगे तुम्हें तुम क्या करते रहे हो। आया 24 में अल्लाह ताला मिसाल दे रहे हैं, इन्नमा मसलुल हयात दुनिया, कैसी, हकीकत यह है कि इस दुनिया की मिसाल जिंदगी की इस पानी जैसी है जिसे नाजिल किया हमने आसमान से, फिर खूब घनी होगी उससे जमीन की जो पैदावार है, जिसे खाते हैं इंसान और चौपाई यानी कि जानवर। यहाँ तक कि जब हासिल कर ली जमीन ने अपनी फुल, उसने अपनी कैपेसिटी ले ली और बन सवर गई खेतियां, तो समझने लगे उनके मालिक के वो कादर हैं, यानी कि वो सारा क्रेडिट खुद लेते हैं कि हमने मेहनत की, हमारी मेहनत की वजह से ये सारा खेत खलियान जो है हो रहे हैं, फायदा उठाने में। अल्लाह कह रहा है तो अचानक क्या हुआ, आ गया उस पर हमारा अजाब रात के वक्त, फसलें ही तबाह हो गई, या दिन को तो हमने कर दिया उसको उजड़ा हुआ खेत की मानित, तो गोया कि कुछ आबाद ही नहीं था वहां कल। अल्लाह के ने इसी तरह हम खोल खोल के बयान करते हैं अपनी निशानियों को उन लोगों के लिए जो तफक्कर करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ये जो हम आपसे एंड पे, क्लास के एंड पे रिफ्लेक्शन मांगते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि सोचा करें प्यारी बहनों, दो चार लफ्ज बोला करें, बोला करें अपने आप को, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिर आगे अल्लाह कह रही है वल्लाहु यदऊ इला दारिस सलामी, ये वही दारुस्सलाम है जो हमने कहा, अल्लाह ने कहा दारुस्सलाम जन्नत का दूसरा नाम है। अल्लाह कह रहे हैं और अल्लाह दावत देता है दारुस्सलाम की तरफ और हदायत देता है जिसे चाहे सीधे रास्ते की। 26 आयत में कह रहे हैं लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व जियादा, अच्छा उन लोगों के लिए, किसको दावत है, ये इनविटेशन दारुस्सलाम का किस किन लोगों को है, जिन लोगों ने अच्छे काम किए और भलाई, और फिर मजीद इनाम उसके ऊपर क्या होगा, और ना छाएगी उनके चेहरों पर स्याही, ना जिल्लत, यही लोग जन्नती हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें प्यारी बहनों, अल्लाह पाक हमें ये इनविटेशन दे, अल्लाह करें हम इसको हम इसे एक्सेप्ट करें, अल्लाह करें कि हम एक्सेप्ट करें अल्लाह की इस इनविटेशन को, अल्लाह हमें दारुस्सलाम में जगह दे। मगर उसके लिए हमने क्या करना है, अल्लाह कह रहे हैं अच्छे काम करने हैं, खैर के काम करने, भलाई के काम करने। आया नंबर 27 में अल्लाह कह रही है अब दूसरा ग्रुप कौन सा होगा, जिन लोगों ने कमाई बुराइयां, बदला है बुराई का ऐसा ही बदला, मुसल्लत होगी उन पर जिल्लत, और नहीं होगा उनको अल्लाह से बचाने वाला कोई। अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिन्हुम, अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल ना कीजिएगा। अल्लाह कह रहे हैं उनके चेहरे इतने स्याह होंगे, गोया के ढांप दिया गया उनके चेहरों को एक टुकड़े से रात के जो सख्त स्याह हो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह कह रहे हैं यही लोग जहन्नमी हैं, उसमें हमेशा रहेंगे। आया 28 कह रही है वो दिन याद करो, वो दिन कौन सा दिन है, वो दिन जिस दिन जमा करेंगे हम उनको अपने हजूर। अल्लाह ताला उस दिन का देखें कितना खोल के अल्लाह पाक बता रहे हैं। और फिर हम कहेंगे उन लोगों को जिन्होंने शिरक किया था, ठहर जाओ अपनी जगह पर तुम भी और तुम्हारे खुद साख्ता शरीक भी। फिर अल्लाह के ने तफरका डालने का मतलब होता है, फिर उनके वो जो शरीक थे ना, उनके उनके दरमियान तल्लक को अल्लाह ताला तोड़ देंगे और कहेंगे उनके ठहराए हुए शरीक नहीं करते थे तुम हमारी इबादत, मुकर जाएंगे। वो कहेंगे हमने तो तुम्हें नहीं कहा था हमारी इबादत करो, ये तो तुम करते थे। और फिर आगे अल्लाह 29 में कह रहे हैं फ़काफ़ा बिल्लाहि शहीदा,
بس کافی ہے اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان، یقیناً تھے ہم تمہاری عبادت سے بے خبر۔ یہاں پیاری بہنوں بتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان بزرگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو بعد کے لوگوں نے جو ہے نا عبادت، ان کی جو ہے نا قبروں کو مزار بنائے، عبادت گاہیں بنائی، پھر ان کے نام کے چندے لیے، ان سے دعائیں منگواتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کافی ہے، اللہ گواہ ہمارے تمہارے درمیان، یقیناً ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ ہم نے نہیں اس میں کہا، اللہ فوراً وہاں اللہ تعالیٰ سے وہ جو ہے نا وہ گواہی کر لیں گے۔ تو اس لیے پیاری بہنوں یہ خفی شرک جو ہے نا اس سے ہم نے بچنا ہے۔ قرآن کھول کھول کے ہمیں بتاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کھول کے ہمیں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں آیت 30 میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں جب یہ وقت آئے گا نا جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب یہ قیامت کا منظر ہے، اس وقت جانچ لے گی ہر جان وہ عمل جو اس نے اپنے پہلے کیے۔ اللہ ہماری کتابیں ہمارے ہاتھوں میں پکڑا کے کہیں گے، اللہ کہے گا کہ اس کو پڑھو، پڑھو اپنی کتاب کو۔ اور یقین جانے پیاری بہنوں پڑھی نہیں جائیں گی اپنی کتابیں آج بھی، اگر فرض کریں اللہ تعالیٰ ہم جو اصل ہیں، اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کے سامنے وہ عیا کر دے، ہم تو شاید اپنی شکل بھی نہ دیکھنا پسند کریں۔ یہ جو باہر ہم بڑے نیک بنے پھرتے ہیں نا، بڑے اچھے اچھے بنے پھرتے ہوتے ہیں، تنہائی کے اندر ہم کیسے ہیں؟ اگر اللہ یہ کھول دے نا پردہ پیاری بہنوں، شاید ہم نا اپنی شکلیں خود بھی نہ دیکھ سکیں۔ کبھی کبھی ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنے ظالم ہیں۔ اس لیے جب فون پہ ہم نا اپنی سکرول کر رہے ہوتے ہیں نا تنہائیوں کے اندر، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ جب کوئی نہیں نہ دیکھتا، اللہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہے اور فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری آنکھیں جو ہیں نا قیامت والے دن ہمارے خلاف گواہیاں دیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر جان جان لے گی اور لوٹائے جائیں گے سب اللہ کی طرف جو مالک ہے حقیقی، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ جھوٹے شریک جنہوں نے گھر رکھے تھے۔ آیت 31 میں اللہ کہہ رہے ہیں پوچھو ان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے، یا کون مالک ہے تمہارے سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا؟ یہ جو تمہاری آنکھیں سنتی ہیں دیکھتی ہیں، تمہارے کان سنتے ہیں، یہ کس نے دیے ہیں؟ کس نے تمہیں یہ قوت دی ہوئی ہے؟ اور اللہ کہتا ہے کون نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے، اور کون نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے؟ کون انتظام کرتے ہیں ان تمام امور کا؟ تو پتہ کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ یقولون اللہ، وہ کہیں گے یہ اللہ ہے۔ تو اللہ کہے گا فقول، تو کہو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افلا تتقون، تو پھر کیوں نہیں ڈرتے اس سے؟ کیوں نہیں ایک اللہ کے ہو جاتے؟ آگے اللہ کہہ رہے ہیں کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ کیونکہ فذالکم اللہ ربکم الحق، سو یہ ہے اللہ تمہارا رب حقیقی، پھر اب کیا رہ گیا ہے اس حق کے سوا سوائے گمراہی کے؟ آیت 33 میں اللہ کہہ رہے ہیں آخر کس غلط سمت پھرائے جا رہے ہو تم؟ اس طرح سچ ثابت ہوگی تمہارے رب کی بات ان لوگوں پر جو فاسق تھے کہ وہ نہیں ایمان لاتے تھے۔ یا اللہ، آیت 34 میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پکار کے انڈائریکٹ، آپ نے کبھی نوٹ کیا یہاں پیاری بہنوں، کبھی کبھی آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں نا، یا کبھی کبھی ہم پیرنٹ ہیں نا، فرض کریں کسی ایک بچے کے ساتھ ناراضگی ہوئی ہے تو آپ کا دل نہیں کر رہا اس سے بات کرنے کو، تو ہم اپنے دوسرے بچے کو بلا کے نہیں اس کو مخاطب کر کے نا انڈائریکٹ میسج دے رہے ہوتے ہیں نا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں سے نا فارغ ہو چکا ہے۔ دیکھیں سورہ توبہ ابھی ہٹ کے ہٹی ہے، یہ جو مشرکین تھے نا، اللہ نے ان سے بزاری کرنے کے بعد نا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کر کے ان کو سنا رہے ہیں، ان سے اللہ ڈائریکٹ بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل اے نبی پوچھو کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ابتدا کرے تخلیق کی، یعنی کہ جو پیدا کرے، تخلیق کی ابتدا کرے، یا پھر اس کو دوبارہ اعادہ بھی کر لے، دوبارہ بھی اس کو کرو؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ ہی ہے، یہ اللہ ہی ہے جو اس کو پہلی دفعہ بھی پیدا کرتا ہے، پھر اس کو بعد میں بھی پیدا کرنے کے اوپر جو ہے نا قادر ہے۔ پھر کس الٹی راہ پر تم چلے جا رہے ہو؟ پھر اللہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کل حل من شرکائکم، پوچھو کیا تمہارے ہوئے ٹھہرے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تمہیں گائیڈ کرے، تمہاری رہنمائی کرے حق کی طرف؟ کہو یہ اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے حق کی۔ پھر بھلا وہ جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کا بات یعنی اس کی بات مانی جائے، اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ بھی نہیں پاتا اللہ یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ تو کیا ہو گیا تم کو؟ کیسے الٹے پلٹے فیصلے کرتے ہو؟ تو اللہ دیکھیں یا کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بت ہیں ان کو تو خود نہیں پتا یہ کیسے بنے ہیں، تو یہ تمہیں کیسے؟ تو اللہ پاک دیکھیں کتنی کھلی کھلی طریقے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یہ جو ہے آیات جو پڑھی جا رہی ہوں گی، تم سوچیں کہ جن لوگوں کے سمم بکم عمیون ہے، نہیں ماننا تو نہیں ماننا،
رائٹ. تو آگے 36 آیا میں اللہ کہہ رہے ہیں وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر اپنے اپنے زن کی، اپنی نفس، اپنے گمان کی، اپنی قیاس رائیاں، حالانکہ گمان کی نہیں پوری کرتا جو کو ضرورت حق کی ذرا بھی. بے شک اللہ پوری طرح باخبر ہے ان اعمال سے جو کرتے ہیں. اللہ کی ذات علیم ہے، جو اللہ کہہ رہے ہیں میں پوری طرح باخبر ہوں جو یہ لوگ کام کرتے ہیں. آگے دیکھیں 37 آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے قرآن ایسا کہ گھڑ لیا جائے اپنی طرف سے، ایسا قرآن نہیں ہے کہ ایسے ہی اس کو پروڈیوس کر لیا جائے بائی اینی ون ادر دین اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر اللہ کی وحی کے، بلکہ یہ تو تصدیق ہے اس کی جو پہلے سے آ چکا. اب دیکھیں یہ ساری پہلے کی جو کتابیں اب ہم دیکھیں اتنا ماشاءاللہ پڑھ کے آ چکے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ہر چیز یہ فائنل کتاب ہے، اس میں ہر شے یہ فائنل آتھر ہے اللہ، اور جو ہے نا یہ فائنل کتاب ہے، اس میں تمام پہلے کی جو کتابیں ہیں اس کی آگاہی اور تفصیل ہے کتاب کی، نہیں کوئی شک اس میں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. آیت 38 میں اللہ کہہ رہی ہیں ام یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں اسے گھڑ لیا ہے خود نبی نے؟ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم تو کہو اچھا تو بنا لاؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اس کام کے لیے جس کو بلا سکتے ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. تو دیکھیں اب دیکھیں اللہ کا کتنا ایک نا ایک اسٹرانگ دیکھیں کہ آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا چیلنج دینا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر تمہیں لگتا ہے نا، کہتے ہیں نا یا کنونس ہو جاؤ یا کنونس کر لو. اللہ کہتے ہیں کنونس تو تم ہو نہیں رہے ہو، چلو تم مجھے ہمیں کنونس کر لو. ایسا اگر تمہیں یہ لگتا ہے یہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہوا ہے تو تم ایسا کرو، تم بھی بنا کے لے آؤ. آگے اللہ کہہ رہے ہیں حقیقت یہ ہے 39 آیت میں، حقیقت یہ ہے کہ جھٹلایا انہوں نے ان کی باتوں کو جو نہیں آئی گرفت میں ان کے علم کی، وہ نہیں آئی ان کے سامنے ابھی اس کی حقیقت. اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے سے. تو سو دیکھ لو کیا ہوا انجام ظلم کرنے والے کا. یہ جو پیچھے ہم نے تمام قوموں کی جو ابھی ان کا حالات پڑھے تھے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں. آگے 40 آیت میں اللہ کہہ رہی ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لائیں گے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لائیں گے، کچھ ایسے ہیں جو نہیں ایمان لائیں گے. اس پر وہ تیرا رب خوب جانتا ہے ان مفسدوں کو. اللہ کو سارا پتہ ہے کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا. آیا 41 میں اللہ کہہ رہی ہے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. بہت خوبصورت آیت ہے یہ. اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، تو کہہ دو میرے لیے ہے میرا عمل ہے، تمہارے لیے ہے تمہارا عمل. تم بری ہو ان اعمال کی ذمہ داری سے جو میں کرتا ہوں، اور میں بری ہوں ان اعمال کی ذمہ داری سے تم کرتے ہو. پہلے اللہ نے برات کا انداز کیا، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ان سے نہ بری ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اور آگے آیا 42 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کان کان لگاتے ہیں تمہاری طرف، تو بھلا تم سناؤ گے بہروں کو اگرچہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، یعنی کہ ٹو لینی اور سننا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہرے ہیں، یہ تو سنیں گے ضرور مگر اس پہ عمل نہیں کریں گے کیونکہ یہ بہرے ہیں، کان ہیں فزیکل مگر سن نہیں سکتے. آگے آیا 43 میں اللہ کہہ رہے ہیں ان میں سے بعض ایسے جو دیکھتے ہیں تمہاری طرف کہ کیا تم راہ دکھاؤ گے اندھوں کو. خواہ انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا تو پھر اللہ پاک نے ان کو اندھے، گونگے، بہرے بہرے کہا ہے کہ یہ بہرے لوگ ہیں. پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں آیا 44 میں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. یقیناً اللہ نہیں ظلم کرتا انسانوں پر ذرا بھی، لیکن انسان خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. پھر اللہ پاک آیا 45 میں حشر کے میدان کی طرف جو ہے نا لے کے جا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں انسانوں کو، بتا رہے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا، اور جس دن جمع کرے گا وہ انہیں تو وہ ایسا محسوس کریں گے گویا کہ نہیں رہے تھے دنیا میں مگر ایک گھڑی. تو جب قیامت والے دن اٹھیں گے نا، جب قیامت والے دن اٹھایا جائے گا ہمیں، تو لوگ پتہ کہیں گے ہائے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ہم تو ابھی ابھی آئے تھے. ایسا لگے گا جیسے ایک ایک گھڑی 1 سیکنڈ کے لیے جو ہے دنیا میں رہے. مگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ مگر ایک گھڑی دن کی جس میں وہ جان پہچان کر لیں آپس میں. اللہ کہہ رہے ہیں یقیناً سخت گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو. تو پیاری بات بہنوں، یہ آخرت کا جو عقیدہ ہے نا، اگر یہ ہمارا کمزور ہے نا
اس کی بیس کے اوپر ہم جو ہے ہمارے اعمال کمزور ہیں. جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا نا ہم نے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، خود احتسابی کا کانسیپٹ ہمارے اندر آئے گا نا، تو پیاری بہنوں پھر 10 دفعہ سوچ کے پھر بولیں گے، 50 دفعہ سوچ کے کوئی عمل کریں گے. سمجھ آئیے، جب یہ پتا چلے گا اوپر رب بیٹھا ہوا ہے. پھر یہ جو ہم انسانوں کی شکلوں کے اندر فرعون بنے ہوئے ہیں نا، تو پھر یہ کام نہیں ہوں گے. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کو موت، اسے لگتا ہے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور اگر مرنا ہے تو آگے جا کے کچھ بھی نہیں ہونا. اپنے پیسے سے پتہ نہیں اس نے جنتیں کتنی خریدی ہیں، یا چند ایک عبادتوں سے اسے لگتا ہے اس نے بڑی جنتیں خریدی ہوئی ہیں. یہ اللہ کے اوپر جو ہے نہ، جو ہے ایمان آخرت کا جو ہے نا عقیدے کی کمزوری کی نشانی. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، خواہ ہم دکھائیں تم کو بعض وہ نتائج جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اٹھا لیں ہم تم کو، تو بھی ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے ان سب کو. پھر اللہ خود شاہد ہے. دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ گواہ ہے. آیا 46 میں کہہ رہے ہیں اللہ ما یفعلون، اللہ کی گواہ، اللہ وٹنس ہے ہر اس چیز سے جو تم کا. یہ جو ہماری رسپانسز ہے نا ان آیات پہ، اللہ اس کا وٹنس ہے. پھر آگے والی کل امت رسول، اللہ کہہ رہے ہیں آیا 47 میں ہر ایک امت کے لیے ایک رسول ہے. پھر جب آ جاتا ہے اس کا رسول ان کے پاس، تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. آیا 48 میں اللہ کہہ رہے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. دیکھیں کہتے ہیں کب ہوگی پوری تمہاری یہ دھمکی اگر تم سچے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوتے تھے نا یہ مشرکین مکہ، اچھا لے آؤ نا یہ وہ جو عذاب سے ہم نے ڈرا رہے ہو، لے آؤ. تو آگے اللہ کہہ رہے ہیں 49 آیت میں قُلْ، اے نبی کہو لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. اللہ کہو ان سے نبی نہیں اختیار رکھتا میں اپنی ذات کے لیے کسی بھی نقصان کا یا فائدے کا. اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ہاں مگر وہ جو چاہے اللہ. ہر امت کی ایک مدت مقرر ہے، جب آ جاتا ہے ان کا وقت مقرر تو نہیں پیچھے رہ سکتے وہ ایک گھڑی بھی، اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. قُلْ اے نبی ارأیتم ان آتاکم عذابہ، اللہ کہنے نبی کے وسلم کہو ان کو کبھی سوچا ہے تم نے کہ اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو تو تم کیا کر سکتے ہو؟ پھر آخر کیا ہے وہ چیز جس کی جلدی مچا رہے ہو، جس کے لیے یہ مجرم. آیا 51 میں ثم اذا ما وقع آمنتم به، اللہ کہہ رہی ہے کیا پھر جب عذاب آ ہی پڑے گا تب یقین کرو گے؟ جب تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا تو تب یقین کرو گے؟ پھر اللہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت کہا جائے گا، کہ اب کہا جائے گا کہ اب مانا ہے تم نے. حالانکہ اسی لیے اسی کی جلدی مچا رہے تھے. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. آیا 52 میں اللہ کہہ رہے ہیں پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے یہ ظلم، اب یہ نہ ماننا ظلم ہے، اپنے اوپر بھی ظلم ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اب چکھو ہمیشہ کے عذاب کا بدلہ. نہیں بدلہ دیا جائے گا تمہیں مگر اسی کا جو تم کماتے تھے. یعنی کہ کوئی، اللہ کہہ رہے تمہارے اوپر کوئی سخت کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہ تمہاری ہی کمائیاں ہوں گی، تمہارے ہی حرکتیں ہوں گی جو تم لے کے آئے ہو. آیا 53 میں اللہ پہ کہہ رہے ہیں اور دریافت کرتے ہیں. پھر ایک اور ان کا طنز کا انداز ہوتا تھا، کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حق ہوا، اور دریافت کرتے ہیں تم سے کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ واقعی یہ سچ ہے، ہمارے دل میں یہ نہیں آتا یہ واقعی سچ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. رائٹ. اگر انسان جو ایمان والا ہوتا ہے نا وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ واقعی سچ ہے، تو اس کا ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے اور آخرت کا عقیدہ مضبوط ہو رہا ہے. اور جو ہوتا ہے نا منافق، وہ کہے گا ہے شک میں ہوگا واقعی یہ سچ ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں قل ای ربی انہ لحق، کہو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کہو ہاں قسم ہے میرے رب کی یقیناً یہ بالکل سچ ہے، اور نہیں ہو تم اسے عاجز کرنے والے. اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم. آیا 54 میں اللہ کہہ رہے ہو اگر کہیں ہو ہر شخص کے پاس جس نے ظلم کیا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، یعنی کہ جو ظالم لوگ ہیں اگر اس کے پاس سب کچھ ہو تو وہ ضرور فدیہ میں دے دے گا اسے عذاب سے بچنے کے لیے، اور دل ہی دل میں پچھتائیں گے جب دیکھیں گے وہ عذاب کو. مگر فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے مطابق، اور ان پر ظلم نہیں. پیاری بہنوں اللہ کا نام جو ہے نا وہ عدل ہے. اللہ عدل کریں گے اس دن. اور کہتے ہیں نا ایک شعر ہے نا کہ پنجابی کا ایک شعر ہے کہ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچھیاں شاناں والے ہو، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے ہو.
اردو میں اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ نے عدل کر لیا نا اس دن، تو اونچی اونچی شانوں والے بھی جو ہے نا وہ کانپیں گے، اور اگر اللہ نے اپنا فضل کیا تو شاید کہتا ہے میرا جیسا منہ کالا جو انسان ہے، جو میرے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے فضل سے وہ بھی بخشا جائے گا۔ تو پیاری بہنوں، یہاں اللہ پاک سے ہم پہلے تو دعا کر لیں کہ یا اللہ ہم آپ کی ہر چیز پہ، ہمارا ایمان ہے کہ ہر چیز سچ ہے، حق ہے، اور ضرور ریفلیکٹ کریں ان آیات پہ نا، پڑھ کے نا ریفلیکٹ کیا کریں، اور جو بھی چیز آئی نا لکھ لیا کریں، یہ آپ کے لیے یاد دہانی ہوگی کہ میں نے اس آیت سے نا میں نے اپنے آپ کے لیے جو ہے نا یہ میسج لیا ہوا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی پر جو ہے وہ ظلم نہیں ہوگا، اور کوئی فدیہ اس دن نہیں لیا جائے گا۔ 55 آیت میں کہہ رہے ہیں اللہ ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک سن رکھو، بے شک جو اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں و زمین میں، اور یہ بھی سن لو بے شک وعدہ اللہ کا ہے سچا، لیکن اکثر نہیں جانتے، اکثر نہیں جانتے۔ اچھا، آگے ہے ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ تو کیا پیاری بہنوں ہمیں یقین ہے ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے؟ یقین ہے ہمیں؟ ہے یقین؟ ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو یقین ہے نا اصل میں یہی انشاءاللہ تعالی ہمارے ایمان کی گواہی بنے گا، اور یہی ہمارے اعمال کو چینج کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ آیا آگے 57 جو آیا نا پیاری بہنوں، یہ اگلی دو آیات قرآن کی عظمت کا بے بہا خزانہ سمجھ لیں اس کو، بڑی جامع آیات ہیں۔ اللہ کے یا ایھا الناس، اور پوری دنیا کے لیے پکارے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے انسانوں بے شک آگے تمہارے پاس نصیحت، قرآن کو اللہ نصیحت کہتا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ شفا ہے۔ یہ جو دل کی بیماریاں ہیں نا، دل کی جو ہم بیماریاں پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے یہ قرآن ان کی شفا ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے کن کے لیے؟ للمؤمنین، جو اس پہ ایمان لے کے آئے گا ان کے لیے یہ قرآن جو ہے نا یہ دلوں کی جو ہے نا وہ شفا ہے۔ آگے قل اے نبی کہو بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون، کہو یہ نزول قرآن، یہ قرآن کا جو نزول ہوتا ہے نا، قرآن جو نازل ہوا ہے یہ اللہ کا فضل، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، سو اس پر چاہیے کہ ان کو خوش ہوں، یہ بہتر ہے ان سب چیزوں سے جو جمع کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جمع کر رہے ہیں نا یہ دنیا کی چیزیں، قرآن جو ہے نا یہ سب سے بہتر۔ آگے آگے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے 59 آیت میں، قل اے نبی کہو ان سے، کبھی سوچا ہے تم نے کہ جو نازل کیا اللہ نے تمہارے لیے رزق، پھر تم نے ٹھہرا لیا اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال، کہو ان سے کہ اللہ نے اجازت دی تھی تمہیں، یا اللہ پر بہتان باندھتے ہو؟ پھر وہی بات جو حلال و حرام جو ہے خود، اور یہی چیزیں ہمارے اندر بھی ہم بھی کرتے ہیں نا، کچھ چیزیں ہم جو ہے نا وہ چوائسیز بناتے ہیں اور شاپنگ کرتے ہیں قرآن کے اندر، اور اسلام میں ہم شاپنگ کرتے ہیں، جو چیز اچھی آئی وہ رکھ لی، اور جس چیز کی سمجھ نہیں آئی اس کو چھوڑ دی۔ آگے آیا 60 میں اللہ کہہ رہے ہیں کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا قیامت کے دن؟ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تو بڑا مہربان ہے انسانوں پر، لیکن ان کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی۔ پیاری بہنوں، نا شکری اصل میں نا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ نا شکری، انگریٹفل بیہیویئر جو ہے نا وہ انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ شکر میں رہنا ہے ہم نے، اللہ کا شکر، کہتے ہیں نا چائے کے اندر شکر ڈالو تو وہ میٹھی ہوتی ہے، پیاری بہنوں زندگی کے اندر شکر ڈالو تو زندگی میٹھی ہو جاتی ہے۔ شکر کی عادت ڈالیں پیاری بہنوں، ہر وقت اللہ کا شکر، ہر شے جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی، سارے کریڈٹ اللہ کے ہیں۔ آگے آیا 61 میں اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمْلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، اور نہیں ہوتے تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں، اور نہیں تلاوت کرتے تم کچھ قرآن میں سے، اور نہیں کرتے تم کوئی عمل مگر ہوتے ہیں ہم تمہارے پاس حاضر۔ سبحان اللہ، پیاری بہنوں ذرا اس کو ذرا نا جذب کریں ان الفاظوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کچھ بھی قرآن میں سے جو ہے نا تلاوت کرتے ہیں نا، کچھ بھی تلاوت کرتے ہیں، اور کسی بھی کیفیت میں،
اور پڑھ رہے ہیں آپ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم وہاں موجود ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ انداز دیکھیں کہ کتنا خوبصورت ہے نا۔ اللہ کہہ رہے ہیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خود، کیسے مخاطب ہیں، پھر کیسے خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ جس کیفیت میں بھی ہو نا، قرآن پڑھ رہے ہوں یا پڑھ کے سنا رہے ہوں، ہم بذات خود دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اللہ اس وقت ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ اس آیت میں ذرا، اس آیت کو ذرا اپنے اندر اتاریں تو صحیح، اپنے دل کے اندر اتاریں تو صحیح۔ اللہ کہہ رہی ہے ہم آپ کی آواز سن رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر تمام مسلمانوں کے لیے یہ آیت ہو گئی کہ تم جو کچھ بھی بھلائی کماتے ہو، قربانیاں دیتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، رائٹ؟ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ایک ایک عمل کے گواہ ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب مصروف ہوتے ہو تم اس میں، اور نہیں پوشیدہ تمہارے رب سے کوئی ذرا برابر بھی کوئی چیز، نہ زمین میں نہ آسمان ہے، نہ کوئی چھوٹی چیز، اس سے بھی نہ کوئی بڑی چیز، ہر چیز کو جو اللہ کہہ رہے ہیں درج ہے کتاب مبین میں۔ کتاب مبین میں اللہ پاک کہتے ہیں ہر چیز جو ہے، ہر چیز درج ہے۔ کوئی چھوٹی ایسی چیز نہیں ہے جو، یہ جو روشن کتاب اس میں درج نہ ہو۔ یہ روشن کتاب کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قدیم علم ہے، العلیم ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر وہ چیز جو نہیں تھی نا کبھی اس دنیا میں بھی، بنی بھی نہیں تھی، تب بھی اللہ علیم ہے، اللہ کو علم ہے۔ اور اس کے بعد بھی جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ واحد جو ہے، لا شریک ہے، وہ اللہ پاک کی شان ہے، اللہ علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا پتہ ہے۔ 62 میں اللہ کہہ رہے ہیں اللہ یاد رکھو ان اولیاء اللہ، بے شک جو دوست ہیں اللہ کے، اللہ کے دوست کون ہیں؟ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ کے جو دوست بن جاتے ہیں نا، تو پیاری بہنوں اپنے اپنے خوفوں کو دیکھیں۔ یہ کوئی علیحدہ سپیسیز نہیں ہوتے، یہ کوئی علیحدہ کوئی خاص لباس تن نہیں کرتے، یہ کوئی علیحدہ مخصوص حلیہ بنانے والے نہیں ہوتے۔ یہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی ایمان کو پہچان لیا ہوتا ہے، جن کے دلوں میں یقین آ چکا ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے، احسان کے نیکیوں میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث جبریل کا ذکر ہے اس کے اندر، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انت عبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے تم اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو تو پھر یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ آپ ظاہر کی نظر سے تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تو آپ نے تو اپنی روح کی نظر سے دیکھنا ہے نا رب تعالیٰ کو، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ روشنی سے اندھیروں میں لے کے جاتا ہے۔ تو اب ایسا کریں، اپنی اپنی نا پریشانیوں کو ذرا سوچیں اور بتائیں کہ کیا ہم اللہ کے ولی ہیں؟ اللہ کا ولی تو اللہ کہتا ہے ان کو تو اندر دو چیزیں ہوں گی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارے ولی کون ہے؟ یا اللہ ہوگا یا شیطان ہوگا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے دونوں پہ کہا، اللہ روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، شیطان اندھیروں میں لے کے جاتا ہے، رائٹ؟ تو علاج ہم نے اپنا خود کرنا ہے۔ شکایت کرنے سے اور کسی کو بلیم کرنے سے ہمارے گھر کے حالات بھی نہیں بدلنے، ہماری زندگیاں بھی نہیں بدلنی۔ اللہ کہہ رہے ہیں پھر اللہ زینا وہ لوگ ہیں آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی پہ کون ہوں گے؟ جو ایمان لائے ہیں، سچے اور بے گناہوں سے بچتے رہیں۔ ان کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ خوشخبری نہیں بدل سکتی باتیں اللہ کی، اور خوشخبری ہی عظیم کامیابی ہے۔ آیات 65 میں اللہ کہہ رہے ہیں بلا یزن کا قولہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں نہ رجیدہ کریں، جو ہے نا آپ کو گریف میں نہ ڈالیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں، بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری، وہ ہر بات سننے والا، سب جاننے والا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کرنے دو ان کو جو کرتے ہیں۔ آگے 66 آیت میں کہہ رہے ہیں یاد رکھو بے شک اللہ ہی کی ملک میں جو بستے ہیں، آسمانوں میں جو بستے ہیں زمین میں، اور نہیں پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو، نہیں پیچھے لگے مگر یہ گمان کے، اور نہیں وہ سوائے اس کے کہ کچھ قیاس یا آرائیاں کرتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ سکون حاصل کرو اس میں، اور دن کو روشن، بے شک کہ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ 68 آیت میں کہتے ہیں کہ بنایا ہے اللہ نے کسی کو بیٹا؟ اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ اس سے، وہ تو بے نیاز ہے،
اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمان، ملک کہتے ہیں بادشاہت، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ نہیں ہے تمہارے پاس کوئی سند اس قول باطل کے، اللہ کے نہیں ہے جو تمہارے پاس کوئی پروف ہے اس بات کا؟ کیا کہتے ہو تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں جن کے متعلق تمہیں کچھ نہیں پتا، تم کچھ نہیں جانتے؟ آیا 70 میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے 69 آیت میں، کہہ دو یقینا وہ لوگ جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، وہ کبھی سکسیس نہیں ہوں گے۔ اور 70 آیت میں کہہ رہی ہیں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں اس دنیا میں، پھر ہمارے ہی پاس لوٹ کے آنا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی سکیری آیت ہے نا۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں پھر ان کو چھکائیں گے ہم مزہ سخت عذاب کا، اس بنا پہ کہ وہ اللہ کے وہ کفر کرتے رہے۔ اللہم لا تجعلنا من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا 71 میں اب نا جو ہے نا انبیاء کی دوبارہ خبر آ رہی ہیں خبریں، اور وہی ہم نے سارا کچھ پڑھ لیا تھا، تو میں اب نا آپ کا ٹرانسلیشن سے گزروں گی، اور ہم نے لاسٹ کلاس میں نا یہ سارا کچھ پڑھ لیا تھا لاسٹ ویک۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور سناؤ ان کو احوال نوح کا، نوح علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ آ رہا ہے، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے میری قوم اگر ہے ناقابل برداشت تمہارے لیے میرا تمہارے درمیان رہنا اور نصیحت کرنا اللہ کی آیات سنا کر، تو اللہ پر ہے میرا بھروسہ، تو سو تم پختہ کر لو اپنی تدبیر مع اپنی شرکا کے، یعنی کہ ان کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم میرا یہاں رہنا تمہارے لیے برداشت نہ ہوتا تو تم اپنے شرکا کو سب کو بلا لو، اس طرح بلا لو کہ تمہارے معاملات میں تمہیں کوئی شبہ نہ رہے، پھر جو کرنا ہے نا میرے ساتھ کر لو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ وہ تنگ آ گئے تھے حضرت نوح علیہ السلام نا، یہاں آیا 72 میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے، اب پھر وہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو میرا کیا نقصان ہے، نہیں مانگتا میں تم سے کوئی اجر، نہ ہی مگر میرا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور حکم دیا ہے مجھے کہ میں فرما بردار بن کے رہوں۔ آیا 73 میں اور ان لوگوں کو لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو نجات دے دی ہم نے اسے ان لوگوں کو جو اس کے تھے کشتی میں، پھر ہم نے پڑھا تھا نا کشتی میں پھر سوار ہوئے بنایا ہم نے ان کو زمین میں خلیفہ، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، سو دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کا جنہیں متنبع کیا گیا تھا، یعنی جن کو وارن کیا گیا تھا، رائٹ؟ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا نا باقی جو ہے وہ آئی تھیں باقی انبیاء آئے تھے۔ پھر آگے سورہ 74 میں اللہ کہہ رہے ہیں پھر ہم نے بھیجے نوح کے بعد کتنے ہی رسول ان کی قوم کی طرف سے، وہ آئے ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر، مگر وہ ایسے نہ تھے کہ مان لیں، یہ ہم سب پڑھ چکے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ وہ جھٹلا چکے تھے اس کو پہلے، اس طرح مہر کر دیتے ہم دلوں پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے۔ 75 آیت میں کہہ رہی ہیں پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، یہ بھی ہم نے واقعہ بہت تفصیل سے پڑھا تھا، فرعون کی طرف اس کے سرداروں کی اپنی نشانیاں دے کے تو انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، اور وہ تھے لوگ مجرم۔ آیا 76 میں اللہ کہنے پھر جب آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے تو انہوں نے کہہ دیا یقیناً ہے یہ کھلا جادو۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تم کہتے ہو حق کے بارے میں یہ باتیں جبکہ وہ تمہارے پاس آ گیا؟ الساحر حاذا کہ یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، حالانکہ نہیں فلاح پاتے کبھی جادو کرو، کہتے تم ایک نبی کو جادو کر کہہ رہے ہو۔ آیا 78 میں انہوں نے کیا کہا، آگے سے انہوں نے جواب کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو، کیا آیا ہے تم ہمارے پاس تاکہ تم ہمیں پھیر دے اس طریقے سے پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو؟ وہی دیکھیں گھسا پٹا جملہ جو آج بھی ہم بولتے ہیں، ہمارے باپ دادا، ہماری ماں باپ نے ہمیں تو یہی کہا ہے، ہماری ماں تو یوں ہی کہتی تھی، ہمارے تو گھر کے بڑے یہی کہتے ہیں، دیکھیں کچھ بھی تو نہیں بدلا پیاری بہنوں، آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو کہ ہم ان کے طریقوں سے بدل جائیں اور حاصل ہو جائے تم دونوں کا سرداری اس ملک میں؟ نہیں ہے ہم تم دونوں کو ماننے والے کسی بھی حالت میں۔ 79 آیت میں پھر قال فرعون تونی بکلی ساحر علیم، تو کہا فرعون نے حاضر کرو تم میرے پاس ہر قسم کے جادوگر ماہر فن، رائٹ؟ ہم نے اس کو بڑی تفصیل سے پڑھا تھا نا، تو بار بار دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ریمائنڈ کرتے ہیں بار بار جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ آیا 80 میں اللہ کہہ رہی ہیں پھر جب وہ آگے جادوگر تو کہا ان سے موسیٰ نے کہ پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے۔ آیا 81 سے 84 تک ہم پڑھ لیتے ہیں۔ پھر جب انہوں نے پھینکا تو کہا موسیٰ نے کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، یقیناً اللہ نیست و نابود کرے گا اسے، بے شک اللہ نہیں سودھرنے دیتا کام مفسدوں کے، اور سچ کر کے دکھائے گا اللہ حق کو اپنے احکام سے، خواہ کہ ناپسند ہو کیوں نہیں یہ بات، کیوں نہ کریں یہ بات مجرم۔ بس نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر مگر چند نوجوان، تو اس کے میں سے نا چند نوجوان جو تھے نا وہ ایمان لائے تھے، اور جو تنگ آ چکے تھے یہ فرعون کی طرف سے،
اس کی قوم میں سے ڈرتے ڈرتے فرعون سے اور اپنے سرداروں سے کہ کہیں مبتلا نہ کر دے انہیں کسی مصیبت میں۔ یہ واقعہ ہے کہ فرعون کو غلبہ حاصل تھا ملک میں، اور بے شک تھا وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اگر لے آئے ہو تم ایمان اللہ پر تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم مسلم ہو۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ وقالوا علی اللہ توکلنا، تو انہوں نے کہا اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہم نے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین، نہ ڈالیو اے ہمارے مالک، نہ ڈالیے گا ہمیں آزمائش میں ظالم لوگوں کے ہاتھوں، پھر نجات دے تو ہمیں اپنی رحمت کے صدقہ کافر لوگوں سے۔ ٹھیک ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی کنٹینیو چل رہی ہیں آیت 87 سے 88 پڑھ لیتے ہیں ہم۔ اور وہی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کی طرف کہ مقرر کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھر۔ یہ ہم نے سارا واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہے نا؟ اب ہر چیز ہم نے بہت میں نے تفصیل سے آپ لوگوں کو سمجھائی ہوئی ہے۔ اور بناؤ اپنے ان گھروں کو قبلہ رخ، اور قائم کرو نماز، اور خوشخبری سنا دو مومنوں کو۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو قبلہ تھا نا اس وقت، یہ اس وقت بھی اللہ کا گھر ہی تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نا 1000 ایئر کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے نا 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان نے نا یہ بیت المقدس بنایا تھا، اس لیے سب سے پہلا جو قبلہ تھا نا وہ اللہ ہی کا گھر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری سنا دو مومنوں کو۔ آگے اللہ نے کہا موسیٰ نے، اے ہمارے مالک، بے شک تو نے نواز رکھا ہے فرعون کو اور ان کے سرداروں کو زینت سے اور مال و دولت سے دنیا کی زندگی میں۔ اے ہمارے مالک، کیا یہ اس لیے کہ گمراہ کریں تیرے راستے سے؟ اے ہمارے مالک، غارت کر دے ان کے مال اور سخت کر دے ان کے دلوں کو، تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ نہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ تو یہ وقت کے نبی نے ان کے لیے یہ دعا کی تھی۔ تو کیا کہا نبی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قد اجیبت دعواتکما، یقیناً قبول ہوگی تمہاری دعا۔ تو تم ثابت قدم رہنا اور نہ پیروی کرنا ان لوگوں کے طریقوں کی جو نہیں جانتے۔ اور کیا ہوا پھر آگے آیا 90 میں؟ اور گزار لے گئے ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے، تو پیچھا کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم اور زیادتی کی غرض سے، حتیٰ کہ جب ڈوبنے لگا۔ اب دیکھیں یہ فرعون کی بات ہے، جب اس کو اپنی موت سامنے آ گئی نا، جب اس نے دیکھا کہ وہ ملنے لگا ہے دریا، تو کیا بولا؟ تو بول اٹھا میں ایمان لایا۔ کالا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اب جو فرعون دیکھیں اتنا ظالم تھا، جب موت دیکھی نا تو کہتا کہ میں ایمان لائے اس بات پر کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس ہستی کے، کہ ایمان لائے ہیں جس پر بنی اسرائیل میں بھی ہوں فرما برداروں میں سے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا آیا 91 میں؟ کیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو نافرمانی کرتا رہا پہلے، اور تھا تو فساد برپا کرنے والوں میں سے۔ 92 میں اللہ کہہ رہے ہیں آج ہم نے بچا لیں گے تیرے جسم کو، اللہ اکبر، تاکہ تو بن جائے ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد ہوں نشان عبرت۔ اور اگرچہ اکثریت انسانوں کی ہماری نشانیوں سے غفلت بدرتی ہے، تو دیکھیں فرعون کے جسم کو آج بھی دیکھیں، اس کے جسم کو جو ہے نا سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ کب کی بات ہے، 1400 سال پہلے کہ قرآن یہ بات بتا رہا ہے، اور آج بھی اس کی ممی موجود ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان، اور یہ ہے کہ اللہ عبرت دے کہ اللہ کیا کر سکتا ہے۔ آیت 93 میں اللہ کہہ رہے ہیں البتہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ پسندیدہ، اور کھانے کو دی ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں، سو نہیں اختلاف کیا انہوں نے باہم مگر اس وقت کے آ گیا جب ان کے پاس علم۔ بے شک تیرا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا جن پہ یہ اختلاف کرتے ہیں۔ پیاری بہنوں، یہ جو اختلافات ہوتی ہیں نا، ان آپ بھی ان پہ کام کریں۔ ہر چیز پہ اختلاف، ہر چیز پہ ڈس ایگریمنٹ، ہر چیز کے اوپر نا ڈفرینٹ رائے، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ اگر حق ہے نا، اگر کچھ سچ ہے نا، سچ کو مان لینا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں قیامت والے دن پہ نا میں اختلافات کے فیصلے کر دوں گا۔ آیا 94 میں اللہ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں کوئی شک ہے ان باتوں کے بارے میں جو ہم نے نازل کی ہیں تمہاری طرف، تو پوچھ لو ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب تم سے پہلے، کہ یقیناً آیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا ہرگز مت ہو جانا تم شک کرنے والوں۔ دیکھیں شک جو ہوتا ہے نا وہ دل کے اندر جو ہے نا وہم پیدا کرتا ہے، اور شک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شک پھر جو ہے نا رشتوں کو بھی برباد کرتا ہے، اللہ سے بھی رشتہ خراب، اللہ کے بندوں کے رشتے سے بھی رشتہ خراب، اور یقین مانے سب سے پہلے انسان کا اپنے ساتھ بھی رشتہ خراب ہوتا ہے۔ جو ایک شکی انسان ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ سے بھی شک کر رہا ہوتا ہے، وہ انسان سب سے پہلے اس کا اللہ کے بعد اپنے سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، پھر وہ ہر رشتے پہ شک کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا
शक करने वालों में ना हो जाना। आया 95 से 97 तक अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, और हरगिज ना हो जाना उन उन लोगों में से जिन्होंने झुठलाया अल्लाह की आयत को, वरना हो जाओगे तुम नुकसान उठाने वालों में से। 97 आयत में अल्लाह कह रहे हैं, कौल तेरे रब का जो है दर हकीकत वो लोग के पूरा हो गया, उन पर तेरे कौल तेरे रब का ईमान ना लाएंगे। राइट। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, अगरचे आ जाए उनके पास सामने सारी निशानियां, जब तक के ना देख लें वो दर्दनाक अज़ाब, अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिनहुम। 98 में अब क्या बात हो रही है, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की बात हो रही है कि फिर क्यों ना हुई कोई बस्ती के ईमान लाई हो अजाब देखकर और फायदा पहुंचाया हो उसको उसके ईमान ने, सिवाय कौम यूनुस, कि जब ईमान लाए वो लोग हटा दिया हमने उनसे जिल्लत अमेज अजाब दुनिया की जिंदगी में। और बहरामंद कहते हैं उनको दोबारा से जो ना अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया उनको एक मुद्दत तक के लिए। अगर चाहता तेरा रब तो जरूर ईमान ले आते जो भी है जमीन में सब के सब, तो क्या तुम जबरदस्ती करोगे इंसानों पर ताकि हो जाए मोमिन। तो यहाँ बात हो रही है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ना, कि उनकी कौम भी नहीं मानती थी, तो उन पे उन्होंने भी जो है ना अल्लाह से दुआ की कि, और अल्लाह ताला ने कह दिया कि ठीक है इन पे ना अजाब आएगा। तो लेकिन ना हुआ ये कि उन्होंने जल्दी कर ली। हालांकि कहते हैं, हालांकि अल्लाह का सुन्नत ये है कि जब भी किसी कौम के ऊपर जो है ना अजाब आ जाता है ना, तो जब तक प्रॉफिट अल्लाह को हुक्म नहीं ना आता, प्रॉफिट वहां रहते हैं। ठीक है। और हमने पढ़ा था ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पे अजाब नहीं आ सकता जब तक कि आप इनमें मौजूद हैं। और फिर जो इस्तगफार करने वाले लोग मौजूद हैं तो वहाँ अजाब नहीं आता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जब जो है ना वो हुई थी ना ये मदीना की हिजरत हुई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुसलमान जो उस वक्त हिजरत जिन्होंने की ना, सब चले गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में मौजूद थे, और उनके साथ हजरत जो है उसके उनके साथ हजरत अबू बकर सदीक मौजूद थे, और ऊंटनियां दो लेके इंतजार में थे कब अल्लाह का हुक्म आता है। और कब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, फिर उन्होंने जब अल्लाह का हुक्म आया कि नबी अब भी आप चल जाएं, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने लगे थे। तो अल्लाह का हुक्म आया था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने हिजरत कर ली थी। तो प्यारी बहनों ये देखें कि क्या क्या हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। तो उनको भी कत्ल करना है, कि उन्होंने पूरी साजिशें बना ली थी कि अल्लाह का हुक्म हुआ था, और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला उनके बिस्तर में सोए थे, और अल्लाह पाक ने जो है ना उनके सामने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे, मगर अल्लाह पाक ने ना उनको ऐसे कर दिया तो उनको नजर ही नहीं आया थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए। तो आगे देखें, अल्लाह ताला आगे से नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रही है कि अगर चाहता तो अल्लाह ना इन सबको मुसलमान बता देता। राइट। तो उसके बाद देखें कि अल्लाह ताला ने यहाँ बताया कि 100 आयत में हम पढ़ रहे हैं कि अल्लाह के नहीं, जबकि नहीं है इख्तियार किसी जान को कि ईमान लाए बगैर अल्लाह की इजाज़त के। अब देखें यहाँ भी क्या पता चलता है, ये जो हम ईमान है ना प्यारी बहनों, ये बहुत खालिस चीज़ है। अल्लाह की इजाज़त के बगैर तो कोई ईमान भी नहीं ला सकता। अपने ईमान को ना संभाल के, अपना डायमंड जैसे हम संभालते हैं ना अपना जेवर, ईमान को भी ऐसे संभाल के रखना। ये अल्लाह की इज्जत के बगैर तो कोई ईमान भी नहीं ला सकता। और अल्लाह कहते हो डालता है वो कुफर की नजासत उन लोगों पर जो अक्ल समझ से काम नहीं लेते, जो अल्लाह ताला को डिनाई करते हैं ना, फिर अल्लाह ताला उनके दिलों के अंदर कुफर की नजासत, कुफर की गंदगी डाल देते हैं। आगे अल्लाह ताला कह रही है आया 101 में, कहो जरा देखो क्या क्या निशानियां हैं आसमानों में और ज़मीन में और नहीं फ़ायदा पहुंचाती, निशानियां और तनबीहात, यानी कि वार्निंग उन लोगों को जो ईमान नहीं लाते। आया 102, सो अब नहीं इंतज़ार कर रहे ये भी मगर उन्हीं के से बुरे दिनों का जो गुजर चुके हैं उनसे पहले। कह दो अच्छा अब तो इंतज़ार करो, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ शामिल इंतज़ार करने वालों में। सुभान अल्लाह। आया 103 में अल्लाह कह रही हैं, फिर सुम्मा नुनज्जी रुसुलना वल्लज़ीना आमनु कज़ालिक हक्का अलैना नुनजील मुमिनीन। फिर जब ऐसा वक्त आता है निजात देते हैं, तो निजात देते हैं हम अपने रसूलों को और उन लोगों को जो ईमान लाए। इसी तरह हमारा जिम्मा है कि निजात दे मोमिनों को। अल्लाह कह रहे हैं ये मेरा जिम्मा है कि मोमिनों को जो है हम सेव करेंगे। कुल, अब अल्लाह ताला जो है नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने तमाम मैन काइंड को पुकारो। कुल या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी फला अअबुदुल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाहि वलकिन अअबुदुल्लाहल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम व उमिरतु अन अकून मिनल मुमिनीन। आया 104, कहो इंसानों अगर हो तुम मुब्तला किसी शक में मेरे दीन के बारे में, तो सुन लो मैं तो नहीं इबादत करूंगा उनकी जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा।
بلکہ میں تو عبادت کروں گا ان اس اللہ کی جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں ایمان والوں میں سے۔ یہ میرے اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹمنٹ ہے، جو اللہ نے کہا کہ نبی کے وسلم انہیں کہو، اور 105 میں کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہو کیا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں ایمان والوں میں ہو جاؤں، اور یہ کہ قائم رکھو اپنے آپ کو دین اسلام پر یکسو ہو کر، جو ہے نا بالکل اپنے فیس کو جو نا کنسسٹنٹ رہو، بغیر کسی شک کے، اور ہرگز نہ ہو جانا تم مشرکوں میں سے۔ آیا 106، اور مت پکارو اللہ کو چھوڑ کر ان کو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں تمہیں نہ نقصان، پس اگر کہیں کہ کیا، اگر کہیں کیا تم نے ایسا تو یقیناً ہو جاؤ گے اب ایسی صورت میں ظالموں میں سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے۔ آیا 107 سے 109 پہ بات ہماری سورہ، یہ ہمارا سورہ یونس ختم ہو جاتا ہے، اور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں اگر پہنچائے اللہ تم کو کوئی تکلیف، اب دیکھیں اس کو نا اپنے ساتھ نا امیجن کریں اللہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر پہنچائے تم کو اللہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے کوئی دور کرنے والا سوائے اللہ کے مگر وہی، اور اگر پہنچانا چاہے تمہیں کوئی بھلائی تو نہیں ہے کوئی پھیرنے والا اس کے فضل کو۔ یصیب به من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم، وہ پہنچاتا ہے اپنا فضل جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو پیاری بہنوں، اگر اس آیت پہ اگر ہم یقین کر لیں نا، تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، اور اپنے آپ کو خوار کر رہے ہیں، جو چیز اللہ نے آپ کو دینی ہے نا اس سے کوئی بندہ لے نہیں سکتا۔ جو چیز آپ کی قسمت میں نہیں ہے نا، آپ جو مرضی کریں آپ کو نہیں مل سکتی۔ جو تکلیف اللہ کی طرف سے اللہ نے لکھ دی ہے نا کہ پہنچنی ہے، اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ مگر اللہ نے اگر آپ کو کوئی فضل دینا ہے، اللہ نے آپ کو کوئی بلائی دینی ہے، ساری دنیا دشمن بن جائے آپ سے، تو کیا اتنا سا ہم اللہ پہ توکل نہیں کر سکتے؟ ہماری ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ یہ حسد اسی وجہ سے ہوتا ہے، وائی ناٹ می، وائی ہی اور شی، اس کو کیوں دے دیا مجھے کیوں نہیں دیا، اس کو کیوں مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، رائٹ؟ جب ہم اپنی تقدیر پہ شاکر ہوتے ہیں نا کہ کوئی اللہ جس کے پاس بھلائی ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو یہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یا اللہ آئی ڈونٹ ایگری، آپ نے یہ کام صحیح نہیں کیا، ہم اللہ کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا، نعوذ باللہ، کیا از دس آور ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ آیا اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں 108 میں، کل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، پہلے دیکھیں کہا تھا کہ یہ قرآن تمہارے پاس آ گیا ہے شفا بن کے جو دلوں کی بیماری کا علاج ہے، تو یہاں کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہو اے انسانوں یقیناً تمہارے پاس حق آ گیا تمہارے رب کی طرف سے، بس جو ہدایت حاصل کرتا ہے تو حقیقت میں وہ ہدایت پا جاتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہوگا تو در حقیقت اس کی گمراہی کا نقصان اسی کو پہنچے گا، اور میں نہیں ہوں تم پر کوئی دروغا، میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں تمہارا، میں تمہارے اوپر نہیں بیٹھا ہوا ہوں، یہ تو میں چیزیں لے کے آ گیا ہوں، دل کرتا ہے تو ہدایت لے لو، نہیں دل کرتا تو یہ جو ہم نا لوگوں کو باز کر کہتے ہیں نا آپ دعا کریں اللہ ہمیں ہدایت دے، پیاری بہنوں ایسے ہدایت نہیں آتی، ایسے ہدایت نہیں آتی، اور یہ بات کہنی بھی نہیں چاہیے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ حق آ گیا ہے، دل دل کرتا ہے تو ہدایت پاؤ گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے، گمراہی ہوگی تو تمہاری ہوگی، کسی کو نہ اللہ کو کوئی پرواہ ہے تو نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ میں کوئی تمہارا جو بیٹھ کے کسٹوڈین نہیں ہوں تمہاری اوپر، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، کرنا کیا ہے، اتباعی کیے جو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو وحی کی گئی تمہاری طرف، وَاصْبِرْ، اور پھر صبر کرو، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ کا، کتنا ہی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، کتنے ہی پیارے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اتنی تکلیفوں کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہ دین لے کے آئے ہیں۔ کیوں پریشان ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ؟ کیا اللہ ہماری ان پریشانیوں سے بھی جو ہے نا یہ پریشانیاں زیادہ بڑی ہیں اللہ سے؟ ہم؟
تو آگے 4-5 آیات ہیں سورہ ہود کی، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے۔ یہ بس یہ 5 آیتیں ہیں، تو میں آج یہ چھوڑوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہم دوبارہ سے نئی اپنی سورج شروع کر لیں گے اپنے سپارے کے ساتھ، 12 جز کے ساتھ۔ آپ لوگوں کو مبارک ہو، آپ لوگ جو ہیں 11 سال کے ہو چکے ہیں، اور دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ نے انجوائے کیا ہے قرآن کو؟ مجھے بس اتنا بتائیں کہ آپ کو قرآن جو ہے وہ اس سے ڈر لگتا ہے؟ کیا آپ کو قرآن سے محبت نہیں ہوتی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہوتی؟ ہم؟ تو کیا کیا اس کے اندر ایسا ہے جو ہم قرآن سے اتنا اتنا دور بھاگتے رہتے ہیں؟ ہاں، کیا کچھ نہیں ہے اللہ نے ہمیں دیا ہوا سبحان اللہ، رائٹ؟ تو دیکھیں ہمارا جوز ختم ہو گیا ہے، 10:41 ہوئے ہیں، الحمدللہ آپ نے اپنا جو ہے وہ اپنا جوز ختم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اور ہمارے ٹائم میں برکت ڈالے، اللہ پاک آپ سے راضی ہو، انجوائے کیا کریں، قرآن کو پڑھ کے خوش ہوا کریں۔ جو ہے نا قرآن پاک تو سانسیں ہماری ہونی چاہیے، رائٹ؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے حکم کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم شروع کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو جو ہے وہ ہمارا شرح صدر کرے پیاری بہنوں، اور دیکھیں ہمیں اتباع کرنے کی دیکھیں اللہ کو، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اتباع کہتے ہیں فٹ پرنٹ پہ چلنا، اللہ نے کہا جو وہی کی گئی ہے بس پہ چلتے جاؤ۔ ہم نے رسول اللہ کی اتباع کرنا ہے، ہم نے رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے، رائٹ؟ انشاءاللہ تعالیٰ تو لہٰذا اپنے اپنے سٹریس، ڈپریشن، انگزائٹیوں کو نا بس ختم کر دیں، اس چیز پہ اللہ کو طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اپنے دل کی بیماریوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں۔ قرآن شفا ہے ہر چیز کی، قرآن آپ کی نیگیٹو انرجی پہ کام کرے گا، جہاں اللہ کا ذکر آتا ہے وہاں شیاطین بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنی اپنی چیزوں کو دیکھیں کہ اگر ہم اس اندھیروں کے اندر ہیں تو وہ ہمارا قصور ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سارے ریسورسز دیے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے؟ چلیے اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں اللہ پاک ہم سے راضی ہو، اللہ پاک ہمارا بیٹھنا، اٹھنا، بولنا، پڑھنا، پڑھانا قبول کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے شاہد ہے کہ ہم نے سچے دل سے اللہ پاک یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، دورہ قرآن کر رہے ہیں۔ میری تمام بہنیں جو ہیں ماشاءاللہ سے جو ہے روز آتی ہیں اور روز بیٹھتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما علینا الا البلاغ، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وما علینا الا البلاغ۔ سسٹرز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، I'll see you tomorrow انشاءاللہ۔ جی عائشہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، الحمد للہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پیاری بہن شمائلہ کو ڈھیروں ڈھیر اجر دے۔